برمحمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن، تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن، تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن، سرمایہ رسول ہے شہزادہ امن، تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن، تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن، پوشاک جس کی خلد سے لائے تھے جبرائیل، پوشاک جس کی خلد سے لائے تھے جبرائیل، اب اس کے بدن پہ زخموں کا پیرہن، تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن، برسے ہے تیر اتنے لاش حسن پہ یوں، برسے ہے تیر اتنے لاش حسن پہ یوں، رنگین ہے لہو میں مسموم کا کفن، تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن، کوئی مصطفیٰ سے اس کو کیسے جدا کرے، کوئی مصطفیٰ سے اس کو کیسے جدا کرے، ممکن نہیں ہے اس کے تکمیل پنجتن، تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن، پوشاک خلد جس کی خلد سے لائے تھے جبرائیل، پوشاک جس کی خلد سے لائے تھے جبرائیل، اب اس کے بدن پہ زخموں کا پیرہن، تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن، سرمایہ رسول ہے شہزادہ امن، تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن، تیروں کی زد میں آ گیا زہرا کا گل بدن. برمحمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد.
بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان، سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان۔ 3 دن گزرے کھڑی ہے، 3 دن گزرے کھڑی ہے فاطمہ کی بیٹیاں، سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان۔ شام والے ہنس رہے ہیں بے کسوں کو دیکھ کر، شام والے ہنس رہے ہیں بے کسوں کو دیکھ کر، ہے چراغاں 4 سور سج رہے ہیں بام و در، باب ساعت پر رکا ہے، باب ساعت پر رکا ہے بے کسوں کا کارواں، سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان۔ خون روتا ہے جو عابد اس کو یہ احساس ہے، خون روتا ہے جو عابد اس کو یہ احساس ہے، فاطمہ زہرا کی چادر شامیوں کے پاس ہے، دیکھ کر کہتی ہے زینب، دیکھ کر کہتی ہے زینب میرے غازی ہو کہاں، سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان۔ سر علی اکبر کا نیزے پر اٹھاتے ہیں شکیل، سر علی اکبر کا نیزے پر اٹھاتے ہیں شکیل، سن چکی 17 غزانے بے ردا بنت علی، رو رہی ہے ہر اذان سن، رو رہی ہے ہر اذان سن کر علی اکبر کی ماں، سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان۔ مثل زہرا سے جھکائے شامیوں میں آ گئی، مثل زہرا سر جھکائے شامیوں میں آ گئی، 4 برسوں میں سکینہ پر ضعیفی چھا گئی،
کان بھی زخمی ہے گالو، کان بھی زخمی ہے گالو، پر تماچوں کے نشان، سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحان، خون کے آنسو ٹپکتے ہے سرے شبیر سے، خون کے آنسو ٹپکتے ہے سرے شبیر سے، پوچھتی ہے جب سکینہ زینب دلگیر سے، اے پھوپھی اماں یہاں سے، اے پھوپھی اماں یہاں سے، کب چلے گا کارواں، سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ سب سے مشکل مرحلہ سجاد پہ یاور یہ تھا، سب سے مشکل مرحلہ سجاد پہ یاور یہ تھا، شام کے دربار میں جب قافلہ جانے لگا، پڑھ رہی تھی اِنَّ لِلَّہ، پڑھ رہی تھی اِنَّ لِلَّہ، اس گھڑی سب بیبیاں سامنے دربار کے غیرت سجاد کا ہے یہ تھا کیسا امتحان، عظمت مولا سجاد علیہ السلام پر بلند تر صلوات۔ اللہ کائنات امام زمانہ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سیما ابن امہ علی علیہ السلام
وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، چونکہ یہ مجلس عزا اپنے اختتام پر تابوت کی برآمدگی سے متصل ہو جائے گی، لہٰذا ابتدا ہی میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پالنے والا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے مالک جو جو مؤمنین پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پالنے والے بحق کے امام حسن مجتبیٰ، آج بھی ائمہ بقی کی قبر مسمار ہے، میرے مالک بحق کے امام حسن مجتبیٰ جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مؤمنین کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابتدائے کلام میں ہی آپ تمام عاشقان امیر المؤمنین کی خدمت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام صلی علی کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے سب مل کر میرے ساتھ دعائے سلامتی امام زمانہ کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، آج کی اس بابرکت اور روحانی مجلس عزا کے لیے جن آیات مجیدہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کا تعلق سورہ مبارکہ رحمان سے ہے۔ اس سورہ کی 5 مسلسل آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ سورہ مبارکہ رحمان قرآن کا وہ سورہ جس کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن یا قرآن کی زینت۔ اور اس سورہ کی فضیلت کے متعلق ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علیہ ان کا ایک فرمان ہی کافی ہے اس سورہ کی ایک فضیلت کے لیے۔ فرمایا من قرأ سورۃ الرحمن ادى الشکر انعم اللہ علیہ۔ فرمایا جس کسی نے بھی سورہ مبارکہ الرحمن کی تلاوت کر لی
وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے پروردگار عالم کی تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کر لیا۔ انسان یہ سوال کرتا ہے کہ پروردگار عالم نے اتنی نعمتیں ہم پر نازل کی کہ ہم گننے سے قاصر ہیں، ہم کیسے شمار کریں؟ بے شک پروردگار عالم نے ہی یہ کہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن جہاں پروردگار عالم نے یہ بات کا اعلان کیا کہ تم نعمتیں گن نہیں سکتے، وہیں ایک اور بات کا اعلان بھی کیا کہ تم میری نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔ تو شکریہ کیسے ادا کیا جائے؟ رسول اللہ نے ایک طریقہ بتا دیا، کہا کہ اگر تم سورہ مبارک رحمان کی تلاوت کر لو تو ایسے ہی ہو کہ جیسے تم نے پروردگار عالم کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر لیا۔ اور آپ جانتے ہیں اس سورے کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ وہ واحد سورہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ایک آیت کی مسلسل تکرار کی ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام کا فرمان ہے احب ان الرجل یقرأ سورۃ الرحمن یوم الجمعہ، فرمایا میں پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں، جعفر صادق کہہ رہے ہیں ہمارے سچے مولا کی سچی زبان سے نکلا ہوا یہ سچا فرمان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، میں محبت کرتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہے کہ میرا چاہنے والا جب ایک انسان سورہ مبارک رحمان کی تلاوت کرے تو پہلی شے تو یہ ہے کہ وہ روز جمعہ اس کی تلاوت کرے، ٹھیک ہے، روز جمعہ اس سورے کی تلاوت کرے، پہلی بات۔ اور دوسری یہ بات کہ جب بھی اس آیت پر پہنچے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ ایک اور کلمے کا اضافہ کر لے اور ایک اور جملے کا اضافہ کر لے۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ لا بِشَيْءٍ بِآلَائِكَ رَبِّ أُكَذِّبُ، قرآن کی آیت جیسے ہی کہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو امام نے کہا فوراً بندہ یہ جملہ کہہ دے کہ نہیں پالنے والے، میں تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتا ہوں، اس جملے کا اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام نے کہا جہاں پر یہ آئے غالباً 31 مرتبہ اس آیت کی تکرار کی گئی، تو جہاں جہاں تکرار ہوئی اس کے بعد اس جملے کا اضافہ کرے اور فوراً کہے کہ پالنے والے میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا اور کسی تیری نعمت کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اب سامعین محترم، اسی سورے کی میں نے آپ کے سامنے 5 مسلسل آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ آیت 19 سے لے کر آیت نمبر 23 تک میں نے آپ کے سامنے یہ سلسلہ پیش کیا۔ آیت کے ترجمے پر غور کیجئے، پھر میں آپ کو تفسیر کی طرف متوجہ کرواتا ہوں۔ آیت کیا کہتی ہے؟ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ہے جو آپس میں مل جاتے ہیں، دو سمندر ہے جو آپس میں ملاپ قائم کرتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آپ نے ہو سکتا ہے دنیا میں ایسے سمندر دیکھے ہوں جو دونوں آپس میں آ کر ایک جگہ پر مل جاتے ہیں، ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ جہاں پر دونوں ایک مقام پر آ کر مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہو سکتا ہے آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں کہ دو سمندر ہے، مختلف سمندر ہے، مختلف جگہوں سے بہتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن دونوں آ کر ایک جگہ پر مل گئے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن کمال یہ ہے کہ وہ 10 سمندر ملتے تو ہیں لیکن ان کے دو درمیان ایک پردہ حائل ہے، ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک فاصل ہے جو ان دونوں سمندروں کو ملنے نہیں دیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جو سمندر نمکین ہے وہ نمکین رہتا ہے، جو سمندر میٹھا ہے وہ میٹھا رہتا ہے۔ یہ دونوں سمندر کے رنگ مختلف ہیں، یہ دونوں سمندر کہیں اور سے بہتے ہوئے آتے ہیں، لیکن پروردگار عالم کی قدرت کا کمال یہ ہے کہ دونوں ملتے بھی ہیں لیکن پھر بھی نہیں ملتے ہیں۔ یہ پروردگار عالم کی قدرت کا کمال ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک حد فاصل ہے جو ان دونوں سمندروں کو ملنے نہیں دیتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جس رب نے تمہیں ایسے سمندر عطا کیے۔ کمال یہ ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، فرمایا کمال یہ ہے کہ جب یہ سمندر آپس میں ملتے ہیں تو ان دونوں سے مرجان اور موتی خلق ہوتے ہیں، موتی نکلتے ہیں اور مرجان نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا یہ ہے قرآن کا ظاہر، اور آپ جانتے ہیں قرآن کا ظاہر فقط حجت نہیں، قرآن کا باطن بھی حجت ہے۔ قرآن کا ایک ظاہر ہے لیکن 70 باطن ہے۔ قرآن مجید کی آیت وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، قرآن کی تعویل، قرآن کا باطن کوئی نہیں جانتا مگر یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو علم کے سمندر میں اترے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ قرآن کا باطن کیا ہے، قرآن کا پردہ کیا ہے۔ اب جب معصوم سے پوچھا گیا اور ہم نے کتب تفاسیر کی طرف رجوع کیا کہ اس آیتوں سے مراد کیا ہے، کیا ظاہری سمندر فقط مراد ہے یا اور بھی کچھ مراد ہے، تو جیسے ہی مولا سے سوال کیا گیا تو مولا نے جواب دیا، توجہ، فرمایا مرج البحرین یلتقیان، یہ دونوں سمندر جب آپس میں ملاپ کھاتے ہیں،
فرمایا ان دونوں سمندر سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ایک سمندر کا نام علی ہے، ایک سمندر کا نام فاطمہ ہے. ٹھیک ہے، توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی. دو سمندر ہے، دونوں آپس میں ملتے ہیں. ایک سمندر کا نام ہے علی، ایک سمندر کا نام ہے فاطمہ. بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے، ایک پردہ ہے جو ان دونوں سمندروں کو ایک دوسرے سے تجاوز کرنے نہیں دیتا. فرمایا اس حد فاصل کا نام، اس پردے کا نام رسول اللہ ہے، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. توجہ، دو سمندروں سے مراد ہے امیر المومنین اور جناب سیدہ. اس کے بعد فرمایا کہ درمیان میں ایک پردہ ہے، اس پردے سے مراد رسول اللہ ہے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، فرمایا جب یہ دونوں سمندر آپس میں ملتے ہیں تو ان سے موتی بھی نکلتے ہیں، مرجان بھی نکلتے ہیں. موتی اور مرجان کوئی نہیں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، یہ دونوں اس سے نکلتے ہیں. اب دیکھیے پروردگار عالم نے کیا تعارف کروایا. فرمایا دو سمندر ہیں علی اور فاطمہ، درمیان میں پردہ ہے، اس سے مراد ہے رسول اللہ. اور اس کے بعد دو موتی نکلتے ہیں، موتی اور مرجان نکلتے ہیں، ایک ہے حسن ایک ہے حسین. یہ پنجتن جیسی تمہیں پروردگار عالم نے نعمتیں عطا کی. اور اس کے بعد اب اس آیت کا لطف اٹھانا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر باآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. شروع سے ہی اگر جڑ جائیں آپ میرے ساتھ تاکہ مجلس کا یہ لطف دوبالا ہو جائے. بس سامعین محترم، تو یہ پنجتن وہ نعمتیں جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہے، اور آج اس کی ایک کڑی کا ہمیں تذکرہ کرنا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، دلبر بطول فرزند رسول سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام حسن علیہ السلام کی ذات گرامی کون ہے؟ یہ وہ واحد ہستی ہے کہ جس کی ماں بھی معصومہ ہے، باپ بھی معصوم ہے. واحد ہستی ہے، پہلی ہستی ہے تاریخ آدم میں، تاریخ انسانیت میں پہلی ہستی آئی ہے. امام حسن علیہ السلام سے پہلے جتنی ہستیاں گزری ہیں آپ جا کر دیکھ لیجئے، کوئی بھی ایسی ہستی نہیں کہ جس کی ماں بھی معصومہ اور باپ بھی معصوم، کوئی بھی نہیں. اگر آپ کہیں گے جناب اسماعیل اور جناب اسحاق تو ان کے بابا ہیں جناب ابراہیم، وہ معصوم ہیں، ماں معصومہ نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام تو ماں ہے جناب مریم، وہ ہے معصومہ، لیکن باپ تو ہے ہی نہیں، بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لائے. تو اس کائنات میں، بھری کائنات میں کوئی بھی نہیں تھا ایسا کہ جو ماں کی طرف سے بھی معصوم ہو اور باپ کی طرف سے بھی معصوم ہو، جس کی ماں بھی معصومہ باپ بھی معصوم. یہ پہلی ہستی ہے امام حسن علیہ السلام. یہ ہوئی ایک خاصیت امام حسن. دوسری خاصیت رسول اللہ نے اپنی حدیث میں بیان فرمائی، اور وہ یہ فرمایا حسن منی و انا منہ، فرمایا حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. دیکھیے اس طریقے کی 4 حدیثیں ہیں، لیکن ان 4 حدیثوں میں سے ایک فقط ہمارے درمیان معروف ہو گئی ہے، ایک ہمارے درمیان فقط مشہور ہو گئی ہے. حالانکہ ایسی کتنی حدیثیں؟ 4 حدیثیں. ٹھیک ہے، جس کے لیے رسول اللہ نے کہا یہ مجھ سے ہے. سب سے پہلے فرمایا علی منی و انا منہ، فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، ایک. دوسرا جناب سیدہ کے لیے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے ہوں. ٹھیک ہے. تیسرا فرمایا حسن منی و انا منہ، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. اور چوتھی حدیث بہت مشہور ہو گئی اور بہت معروف ہو گئی جو ہر بچے کو یاد ہے، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس حدیث کو آپ کے سامنے پڑھا اس لیے کیونکہ آپ کو اس حدیث میں سے مجھے منیت کو سمجھانا ہے. یہ جو لفظ آ رہا ہے نا منی، ٹھیک ہے، کہ یہ مجھ سے ہیں، اس کو سمجھانا ہے. اس کی اہمیت کو آپ درک کیجئے کہ اس لفظ کی اور اس حرف کی کتنی اہمیت ہے. دیکھیے پوری کائنات میں رسول اللہ کے 2 ہی طرح کے تعلق ہیں، یا تو تعلق سے والے ہیں، اردو لفظ کی بات کر رہا ہوں، یا تو تعلق سے والے ہیں یا تو تعلق کے والے ہیں. صحیح ہے. اب دیکھیے اردو کو سمجھتے ہیں آپ تھوڑا سا، اگر آپ میرا ساتھ دیتے. یا تو تعلق رسول اللہ کے سے والے ہیں، وہ ہے فقط اور فقط اہل بیت علیہ السلام، اور یا رسول اللہ کا تعلق ہے کے والے. اس میں 3 گروہ آ جاتے ہیں. کتنے گروہ؟ 3 گروہ آ جاتے ہیں. ایک گروہ ہے اصحاب رسول کا، سارے اصحاب جتنے رسول اللہ کے اصحاب ہیں. آپ نے کبھی یہ سنا کہ رسول اللہ سے اصحاب؟ نہیں، رسول اللہ کے اصحاب. رسول اللہ سے اصحاب نہیں کہہ سکتے. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کوئی بھی صحابی محمد جیسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، لہٰذا کہا جاتا ہے رسول اللہ کے اصحاب. اسی طریقے سے جب دوسرا گروہ ہے وہ ہے ازواج رسول کا، جب ان کے متعلق کہا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ رسول کی ازواج ہے، وہی کے کا تعلق، ٹھیک ہے، کے سے جوڑی ہوئی ہے. اور ایک اور گروہ ہے وہ ہے ہمارا گروہ، امت رسول کا گروہ، جو رسول اللہ کے دور سے چل رہا ہے اور رہتی قیامت تک چلتا رہے گا. جو پیدا ہوتا رہے گا، جو رسول کا کلمہ پڑھتا رہے گا، وہ اس گروہ میں شامل ہوتا جائے گا. رسول کے امتی، ٹھیک ہے، وہی کے والا تعلق. اب آپ کہیے مولانا صاحب کیا فرق ہے یہ سے والے گروہ میں اور کے والے گروہ میں؟ سے والا گروہ ہے اہل بیت کا اور کے والا گروہ ہے باقی ہم سب کا. اصحاب بھی آ گئے، ازواج بھی آ گئی اور امت بھی آ گئی. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ سے والا رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، کبھی منقطع نہیں ہو سکتا. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، چاہے دنیا ہو آخرت ہو، کبھی بھی یہ رشتہ منقطع نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا. لیکن یہ کے والے رشتے اتنے کمزور ہیں کہ ٹوٹ سکتے ہیں. صحیح ہے.
یہ ان میں فرق آ سکتا ہے، منقطع ہو سکتے ہیں. مثال دے دوں، رسول اللہ کے اصحاب، یہ کے سے جڑے ہوئے نا. اصحاب کا مطلب کیا ہے؟ اصحاب جمع ہے صحابی کی. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو. صحابی اس وقت تک کہلائے گا جب تک رسول کی صحبت میں بیٹھتا رہا ہو. لیکن اگر کوئی ایسا ہو جیسے رسول اپنی بارگاہ سے اٹھا دے، اب اگر باہر نکال دیا جائے گا تو وہ صحابی نہیں رہا. ٹھیک ہے، اب یہ صحابیت اس کی خطرے میں پڑ گئی. اب یہ کے والا رشتہ ٹوٹ گیا. رسول اللہ کی زوجہ، رسول اللہ کی ازواج، یہ بھی جو جڑا ہوا ہے رشتہ، یہ ایک نکاح کے ذریعے سے جڑا ہوا ہے، یہ بھی ٹوٹ سکتا ہے. اگر رسول اللہ کسی زوجہ کو طلاق دے دے، رشتہ ٹوٹ جائے گا، دنیا میں ہی ختم ہو سکتا ہے. رسول کے امتی، ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں لہذا رسول اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی رسول اللہ کا اگر انکار کر دے تو یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ کے والے رشتے اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ دنیا میں بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور سے والے رشتے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ دنیا میں تو کیا آخرت میں بھی نہیں ٹوٹتے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے. یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. لہٰذا سامعین محترم، فقط رسول اللہ نے ان ہستیوں کو اپنے جیسا کہا اور کسی کو اپنے جیسا نہیں کہا. اب آپ کی بیداری کے لیے ایک میں آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں کہ یہ فقط میں نے اپنی کتابوں سے پیش نہیں کیا، اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ فقط اور فقط رسول اللہ نے امیر المومنین کو یا اہل بیت علیہ السلام کو اپنے جیسا کہا ہے. جب رسول اللہ ہجرت کر کے آ گئے مدینہ، اور مدینہ میں ایک عظیم واقعہ پیش آیا جسے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے صیغہ مواخات کے نام سے. یہ کیا ہوتا ہے؟ صیغہ مواخات یعنی جو ہم غدیر پر بھی پڑھ سکتے ہیں اگر چاہیں، وہ یہ کہ ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں. صحیح ہے، ویسے مومن آپس میں ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے، لیکن اگر چاہیں تو ہم غدیر کے دن ایک صیغہ پڑھ کے ایک دوسرے کے بھائی بن سکتے ہیں. اور اس میں یہ انسان عہد کرتا ہے کہ جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا دوسرا بھائی نہ آ جائے، تو پروردگار عالم ایک کی برکت سے دوسرے کو بھی جنت میں بھیج دے گا. ٹھیک ہے، یہ صیغہ پڑھا جا سکتا ہے. لیکن جب یہ سب سے پہلے کب واقعہ پیش آیا؟ غدیر سے بھی پہلے صیغہ مواخات کا واقعہ مدینہ میں پیش آیا. مدینہ میں سارے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ نے وہاں پر تمام صحابیوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے. ٹھیک ہے، کہ تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو. اور کیا دیکھ کر بھائی بنایا؟ ان کی سوچ دیکھ کر، ان کے کردار دیکھ کر، ان کے منصوبے دیکھ کر کہ تمہاری سوچ اس کے ساتھ ملتی ہے، تمہارے کردار اس کے ساتھ ملتے ہیں، تمہارے منصوبے اس کے ساتھ ملتے ہیں، لہٰذا تم اس کے بھائی ہو. کس کس کو بھائی بنایا؟ سلمان کو کہا سلمان تم آج سے ابو ذر کے بھائی ہو. کیوں؟ کیونکہ تم دونوں کا عقیدہ ملتا ہے، تم دونوں کی معرفت ملتی ہے، تم دونوں کی سوچ ملتی ہے، تم دونوں کے عقیدے ملتے ہیں، لہٰذا سلمان تم ابو ذر کے بھائی ہو، ابو ذر تم سلمان کے بھائی ہو. مقداد اور عمار کا ہاتھ لیا اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور کہا مقداد تم دونوں ہاتھ سے ایک دوسرے کے بھائی ہو. کیوں؟ کیونکہ مقداد تمہارا اور عمار کا عقیدہ ملتا جلتا ہے، تمہارے منصوبے ملتے ہیں، تمہاری سوچ ملتی ہے، تمہارا کردار ملتا ہے، لہٰذا تم ہاتھ سے اس کے بھائی ہو، عمار تم ہاتھ سے مقداد کے بھائی ہو. مسلمانوں کے خلیفہ اول اور مسلمانوں کے خلیفہ ثانی، ان دونوں کو اٹھایا اور دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیا اور کہا تم دونوں کی سوچیں بھی ملتی ہیں، تم دونوں کے کردار بھی ملتے ہیں، تم دونوں کے منصوبے بھی ملتے ہیں، لہٰذا آج تم اس کے بھائی ہو اور یہ تمہارا بھائی ہے. جیسے ہی رسول اللہ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تو اب مسجد کے گوشے سے رونے کی آواز بلند ہوئی. تو رسول اللہ نے فوراً پوچھا، اہل سنت کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں، رسول اللہ نے فوراً پوچھا کون ہے جو رو رہا ہے؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر علی رو رہے ہیں. رسول اللہ اٹھے اور امیر المومنین کے پاس آئے، دیکھا امیر المومنین رو رہے ہیں. اہل سنت کی کتابیں کہتی ہے رسول اللہ نے امیر المومنین کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، ابا کے دامن کو جھاڑا، ماتھا چوم کر کہا یا علی ما یبکی کا، اے علی تمہیں کس بات نے رلا دیا ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ تم کیوں گریہ فرما رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے تم گریہ کرتے ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، تم کیوں گریہ فرما رہے ہو؟ امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ آج صیغہ مواخات جیسا اہم واقعہ پیش آیا، آپ نے اس بھری مسجد میں سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، لیکن یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں قرار دیا. رسول اللہ نے کہا اے علی اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، توجہ نہیں آپ کی، اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا تو میں تیرا بھائی بنا دیتا. انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ہے سے والا رشتہ جو نہ یہاں ٹوٹ سکتا ہے نہ وہاں ٹوٹ سکتا ہے. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ. یا علی جزاکم اللہ. تو فرمایا حسن منی و انا منہ، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. ایک حدیث ہو گئی، ایک اور حدیث سنیے. رسول اللہ نے فرمایا اما الحسن فلہ حیبتی و سؤددی، فرمایا یہ میرا بیٹا جو حسن ہے نا، یہ میری ہیبت کا بھی وارث ہے اور میری سرداری کا بھی وارث ہے. اگر تمہیں میری ہیبت دیکھنی ہو تو حسن کو دیکھو، اگر میری سرداری دیکھنی ہو تو حسن کی سرداری دیکھو، تمہیں وہی صفتیں دونوں حسن میں نظر آ جائے گی. اب سرداری کیسی کہ رسول اللہ جیسے سردار ہوا کرتے تھے ویسے ہی امام حسن سردار ہیں، ویسے ہی غریبوں کا، یتیموں کا، بے کسوں کا سہارا بنے ہوئے ہیں مدینہ میں، ویسے ہی دوسروں کی مدد کی جا رہی ہے سردار بن کر، ویسے ہی دسترخوان لگواتے ہیں جیسے ایک سردار دسترخوان لگاتا ہے.
آپ جانتے ہیں جناب سلیمان کا دسترخوان بہت مشہور تھا، نبی خدا جو گزرے ان کا دسترخوان بہت مشہور ہے. تاریخ کہتی ہے کہ ان کا دسترخوان اتنا وسیع ہوتا تھا کہ روزانہ 6 بوریاں یا 4 بوریاں نمک کی جایا کرتی تھی. ٹھیک ہے، نمک کی کہہ رہا ہوں، صحیح ہے، یعنی اتنا وسیع دسترخوان ہوتا تھا. لیکن امام حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے تعریف کے جملوں میں، فرمایا اے وہ ذات اس پر میرا سلام ہو جس کا دسترخوان سلیمان سے بھی زیادہ وسیع ہوا کرتا تھا. اتنا وسیع اور طویل جو ہے وہ امام حسن کا دسترخوان لگا کرتا تھا. ٹھیک ہے، امام حسن علیہ السلام ہے سرداری کے وارث. اب سرداری سنیے اور اس کے بعد میں آتا ہوں ہیبت پر. کیسی ہے سرداری؟ امام حسن علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہیں، مدینہ کی گلیوں سے جا رہے ہیں. راستے میں دیکھا کچھ جگہ فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، مسکین بیٹھے ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہیں. مولا نے ان کی طرف دیکھا، وہ مولا کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور مولا سے کہا کہ مولا آپ ہمارے ساتھ آ کر کھائیے. اب دیکھیے دین و دنیا کے بادشاہ ہیں، کائنات کے مالک ہیں. کوئی اگر ٹیڑھے مزاج کا ہوتا نا تو وہ جا کر نہیں بیٹھتا. صحیح ہے، ہم کیوں اپنے گھر کے ملازموں کے ساتھ بیٹھیں؟ ہم ان کے ساتھ کیسے کھانا کھا سکتے ہیں؟ یہ تو مدینہ کے ملازم ہیں، گھر کے بھی نہیں ہیں. امام حسن علیہ السلام کو جیسے ہی کہا، امام حسن علیہ السلام اپنی سواری چھوڑی اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ کھانے لگے اور ان کو اپنائیت کا احساس دلایا. جب کھانا کھا رہے تھے نا اور کھانا ختم ہو گیا تو امام حسن علیہ السلام نے ان کے چہرے کو دیکھا اور امام حسن علیہ السلام نے کہا میں نے تمہاری دعوت کو قبول کی، اب تم میری دعوت کو قبول کرو اور چلو میرے دسترخوان پر اور وہاں پر چل کر کھانا کھاؤ. مولا سب کو لے کر آئے اپنے دسترخوان پر. تاریخ کہتی ہے کہ ایسے ایسے واقعات ہوتے تھے دسترخوان پر، لوگ آ کر برتنوں کو دیکھا کرتے تھے. امام حسن علیہ السلام بہت قیمتی برتن استعمال کیا کرتے تھے. لوگ برتنوں کو دیکھتے تھے، اتنے قیمتی برتن. امام حسن علیہ السلام کہتے تھے برتنوں کو نہ دیکھو، تم کھاؤ آرام سے اور سکون سے کھاؤ، یہ برتن تمہارے ہی ہے، کھانا کھا لو تو پھر اس برتن کو لے کر چلے جانا اپنے ساتھ. ٹھیک ہے، اپنے ساتھ لے کر جانا، یہ برتن تمہارے ہی ہیں. صحیح. اچھا، کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا اتنا وسیع دسترخوان اور امیر المومنین مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، امیر المومنین جو ہے وہ مفلسی کی طرح ویسے ہی لباس پہنا ہوا ہے، امام حسن علیہ السلام شاہانہ لباس پہن کر چل رہے ہیں. تو یہ فرق کیوں ہے؟ وہ بھی امام ہیں، یہ بھی امام ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ کردار میں فرق پایا جاتا ہے؟ نہیں، کردار میں فرق نہیں ہے. میں آپ کو جواب دیتا ہوں. مشہور و معروف روایت آپ نے سنی ہے نا کہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان تھا، ایک فقیر آیا، وہ فقیر ایک نوالا کھاتا ہے اور ایک نوالا جو ہے وہ ایک طرف کر دیتا ہے، پھر دوسرا نوالا کھاتا ہے ایک طرف جو ہے وہ کر دیتا ہے. امام حسن علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے، کسی کے لیے لے جانا چاہتا ہے تو فکر نہ کر، میں تجھے جو ہے وہ دے دوں گا واپسی میں، لے جانا. کہا کہ مولا دراصل ایک فقیر بیٹھتا ہے اور فقیر جانتا ہے، فقیر کو میں جانتا ہوں، وہ بہت سوکھی روٹی کھاتا ہے. آج میں اس کے پاس جب گیا تھا اور میں اس کے پاس بیٹھا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ کھانا ہے، تو اس نے اپنے پاس سے روٹی نکالی، لیکن مولا میں کھا نہیں سکا، اتنی سخت روٹی تھی کہ وہ اپنے گھٹنوں سے توڑا کرتا تھا اس روٹی کو. کہا مولا مجھ سے کھائی نہیں گئی. تو اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو جاؤ فلاں جگہ دسترخوان لگتا ہے، وہاں جا کر کھا کے آؤ. تو اب جب میں یہاں آ گیا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں اس کے لیے بھی کچھ کھانا لے کر آؤں. تو امام حسن علیہ السلام نے فوراً پلٹ کر سوال کیا، فرمایا اس کی علامتیں بتا سکتے ہو، اس کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ اس نے ساری علامتیں بتائی، لیکن ایک علامت پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں. کہا اس نے کہا مجھے اور علامتیں تو نہیں پتہ، لیکن اتنا پتہ ہے اس کے جسم سے بھی آپ جیسی خوشبو آیا کرتی ہے، ویسی خوشبو آتی ہے جیسے آپ کے جسم سے آتی ہے. امام حسن علیہ السلام نے فوراً کہا یہ انہی کا تو دسترخوان ہے، یہ انہی کا دسترخوان ہے، میں ان کا بیٹا حسن ابن علی ہوں، یہ میرا دسترخوان نہیں، میرے بابا کا دسترخوان ہے، یہ دسترخوان وہ چلا رہے ہیں. اب جب اس نے یہ سنا تو فوراً جو ہے وہ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے یہاں پر حاشیہ لگایا اور کہا لوگوں کے ذہنوں میں سوال آئے گا فوراً کہ ایک طرف علی کا کردار ہے، ایک طرف حسن کا کردار ہے، یہاں شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، وہاں مولا مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں. امام علی علیہ السلام سے ہی پوچھا گیا مولا یہ فرق کیوں ہے؟ امام علی علیہ السلام نے کہا کیونکہ اس وقت امام میں ہوں، لہٰذا بار امامت میرے کاندھوں پر ہے. جب میرے بعد میرا بیٹا حسن امام بنے گا تو حسن میری طرح ہو جائے گا، حسین حسن کی طرح ہو جائے گا، حسین کا کردار وہی ہو جائے گا حسن والا، پھر حسین دسترخوان چلائیں گے، حسن میری طرح زندگی گزاریں گے. ٹھیک ہے، ہر دور میں ہر جگہ حالات کے لحاظ سے ائمہ علیہ السلام جو ہے وہ اپنا لباس اور اپنے کھانے اپنے مشروبات طے کیا کرتے تھے. ایک دفعہ صلوات ادیا کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات ادیا کریں مل کر امام حسن علیہ السلام پر، اللہ صلی علی محمد. تو وارث ہے سیادت میں، وارث ہے سرداری میں. جیسے رسول اللہ سردار ہے نا، ویسے امام حسن علیہ السلام سردار ہے. کوئی سرداری میں فرق نہیں ہے، ویسے ہی خیال رکھا جاتا ہے، ویسے ہی یتیموں کا پوچھا جاتا ہے، ویسے ہی دسترخوان لگا جاتا ہے، ویسے ہی سخاوت کی جاتی ہے. اور آپ جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام کو تو لقب ہے کریم اہل بیت. صحیح ہے، بہت فرق ہے. ایک لفظ ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے کریم. سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، کریم وہ ہوتا ہے جو خود کھائے نہ کھائے دوسروں کو ضرور کھلایا کرتا ہے، یہ کریم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سخی وہ ہوتا ہے جو مانگنے پر عطا کیا کرتا ہے، کریم وہ ہوتا ہے جو بغیر مانگے عطا کر دیا کرتا ہے، یہ کریم ہوا کرتا ہے. لہٰذا اب ایک سنیے روایت کے جملے ہیں کہ ایک اموی اور ایک ہاشمی، ایک شخص ہے جو بنو امیہ سے تعلق رکھتا ہے، ایک شخص ہے جو بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہے. دونوں میں بحث ہو گئی، بڑی بیداری کے ساتھ سننی ہے آپ نے یہ روایت جو میں پیش کر رہا ہوں. دونوں میں بحث ہو گئی، ایک مقام پر بیٹھ گئے اور آپس میں بحث کرنے لگے. بحث کا موضوع کیا ہے؟ بحث کا موضوع یہ ہے کہ اموی زیادہ سخی ہیں یا ہاشمی زیادہ سخی ہیں.
بنو ہاشم والے زیادہ سکی ہیں یا بنو امیہ والے زیادہ سکی ہیں؟ اب دونوں اپنے اپنے خاندان کا نام لے رہے ہیں. وہ بنو امیہ والا کہہ رہا ہے کہ ہمارا خاندان زیادہ سکی ہے, اور بنو ہاشم نے سامنے سے کہا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو تمہارا خاندان سکی ہے. میں تو صرف ایک جملہ یہی کہتا ہوں کہ سخاوت ہی ہمارے خاندان سے چلی ہے, سخاوت چلی ہی ہمارے خاندان سے, ہمارے گھرانے سے تو سخاوت چلی ہے. کہا اچھا. اب دونوں جب بحث کر رہے ہیں اور بحث کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو دونوں نے ایک بات پر فیصلہ کیا. کہا چلو اس بات پر فیصلہ کرتے کہ تم بھی جاؤ اور میں بھی جاتا ہوں, اور دونوں اپنے اپنے خاندان کے 10 افراد سے کچھ نہ کچھ مانگ کر آتے ہیں. بتائیں گے نہیں کہ ہمارا کیا معاہدہ ہوا ہے, یہ نہیں بتایا جائے گا. تم جاؤ اپنے خاندان والوں کے پاس, 10 مختلف دروازوں پر جانا اور 10 مختلف دروازوں پر جا کر تم سوال کرنا, بتانا مت ہمارا معاہدہ ہوا ہے, اور دیکھو تمہارے پاس کتنا ملتا ہے. اور میں بھی اپنے خاندان کے 10 افراد کے پاس جاتا ہوں اور میں بھی لے کر آتا ہوں, اور کچھ دیر بعد اسی جگہ پر ملتے ہیں, پھر فیصلہ کر لیتے ہیں جو زیادہ لے کر آیا ہوگا اس کا خاندان زیادہ سکی ہے. کہا ٹھیک ہے. ابھی دونوں گئے ہیں. یہ ہاشمی فرقہ جو تھا یہ گیا ہے سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. امام حسن علیہ السلام کے پاس گیا اور امام حسن علیہ السلام کے پاس جا کر کہتا ہے مولا کچھ عطا کر دیجئے, مولا مدد کر دیجئے. امام حسن علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ہم اسے 1 لاکھ دینار دیتے ہیں اور 10,000 بکریاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹی رقم نہیں ہے. 10,000 بکریاں اور 1 لاکھ دینار اس کے حوالے کر دو. حوالے کر دیا. اس نے لیا, بڑی خوشی خوشی آیا ہے دوسرے دروازے پر, امام حسین کے دروازے پر, اور امام حسین کے دروازے پر آ کر کہتا ہے مولا کچھ عطا کر دیجئے اور مدد کر دیجئے. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ سیدھا میرے دروازے پر آ رہا ہے یا کہیں اور سے بھی آ رہا ہے؟ جیسے ہی پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ کے بڑے بھائی کے پاس سے آ رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے کہا اے کاش تو پہلے میرے پاس آ جاتا تو تجھے اتنا کرتا کہ رہتی قیامت تک تجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اب جب کہ تو میرے بھائی حسن سے مانگ کر آیا ہے تو حسن میرا بھی امام ہے اور حسین حسن کی امامت سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اب حسین حسن سے کم عطا کرے گا, لہٰذا 1 لاکھ دینار میں سے کہا کہ 1 دینار اسے کم دو, اور 10,000 بکریوں میں سے 1 بکری سے کم دے دو. یہ حسین کی طرف سے. حسین حسن سے آگے نہیں بڑھے گا کیونکہ حسن حسین کا بھی امام ہے. 2 دروازے سے ہوا, تیسرے دروازے پر آیا عبداللہ ابن جعفر طیار, جناب زینب کے شوہر. معمولی ہستی نہیں ہے, ان کا لقب ہے بحر الجود, سخاوت کا سمندر. صحیح ہے, ان کا لقب ہے. ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ مجھے عطا کریں. انہوں نے بھی وہی سوال کیا, سیدھا میرے پاس آ رہے ہو یا کہیں اور سے ہو کر آ رہے ہو؟ کہا آپ سے پہلے آپ کے 2 سرداروں کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں, حسن اور حسین کے پاس. کہ اگر تو میرے پاس آتا تو تجھے بہت عطا کرتا, لیکن میں اپنے سرداروں سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا, لہٰذا تجھے میں 1 لاکھ دینار میں سے 2 دینار کم دوں گا, حسین سے بھی کم, اور 10,000 بکریوں میں سے 2 بکریاں کم دوں گا تجھے. اس نے لیا. اب کتنی رقم ہو گئی؟ 3 لاکھ دینار میں سے 3 دینار کم اور 30,000 بکریوں میں سے 3 بکریاں کم. یہ لے کر دوبارہ پہنچا, باقی دروازوں پہ نہیں گیا. جملہ سنیے گا. آیا اسی جگہ پر انتظار کرنے لگا. کچھ دیر میں وہ اموی آ گیا, بنو امیہ کا فرد, اور وہ اپنے ساتھ 10,000 بکریاں لے کر آیا. تو جیسے ہی آیا, اچھا دیکھیے یہ تو آپ جانتے ہیں نا, مال اپنے مال پر ہوتی ہے, پرائے مال پر سخاوت نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے, بنو امیہ کے پاس تو آپ جانتے ہیں مال کیسے آیا, لہٰذا 10,000 بکریاں وہاں سے لے کر آیا. اب اس نے کہا کہ میں 10 دروازوں پر گیا اور ہر دروازے والے نے مجھے 1000 بکریاں دی ہیں, لہٰذا 10 دروازوں پہ گیا تو مجھے 10 بکریاں مل گئی. اگلا جملہ سنیے گا. وہ ہاشمی کہتا ہے یہ جو اتنا سارا تو غلہ دیکھ رہا ہے بکریوں کا اور اتنی دولت دیکھ رہا ہے, رب کعبہ کی قسم 3 دروازوں پر گیا ہوں, 7 دروازے بھی باقی ہیں. ابھی فقط 3 دروازوں پہ گیا ہوں, 7 دروازوں پر نہیں گیا ہوں. اس نے جو کہا ہے تاریخ میں جو جملے وہ میں نہیں کہہ سکتا ممبر سے, جو اس نے اپنے آبا و اجداد کو برا بھلا کہا ہے. وہ چلا گیا بڑبڑاتے ہوئے, اور امام حسن علیہ السلام کے بعد یہ شخص دوبارہ ہے, یہ ہاشمی. امام حسن بھی بیٹھے, امام حسین بھی بیٹھے, عبداللہ ابن جعفر طیار بھی بیٹھے, یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آیا اور آ کر واپس کرنے لگا. کہا حضور یہ لے لیجئے آپ کی بکریاں اور آپ کی رقم. بتایا نہیں تھا اس نے. امام نے کہا کیا تو نے ہمارے خاندان میں یہ کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے چیزیں دے کر واپس لے لی ہو؟ کبھی یہ دیکھا ہے کہ ہم نے لٹا کر کبھی تم سے واپس مانگو, کبھی تم نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں مولا. کہا اصل میں مولا بات یہ ہے, ابھی یہ کہنے لگا تھا. امام نے کہا میں جانتا ہوں تیرا معاہدہ ہوا تھا اس سے اور تو نے مجھے نہیں بتایا, لیکن ہم تو جانتے ہیں. اور یاد رکھ اگر ہم عطا کرنا چاہتے اس سے زیادہ عطا کر دیتے, لیکن ہم نے تجھے تیرے ظرف کے مطابق عطا کیا ہے. ائمہ معصومین عطا بھی کرتے ہیں تو ظرف کے مطابق کرتے ہیں. اس نے کہا مولا آپ کا ایسا علم, ایسا کرم کہ آپ نے بغیر مانگے مجھے اتنا سب دے دیا, اور ایسا علم آپ جانتے تھے اور پھر بھی آپ نے ظرف کے متعلق دیا. مولا اپنے علم اور اپنے کرم کے بارے میں تو بتائیے. امام نے 2 جملے کیے, کہے فرمایا علمنا لوح المحفوظ و کرمنا الجنہ. فرمایا ہمارا علم کیا ہے؟ فرمایا لوح محفوظ ہے. نہیں سمجھے لوح محفوظ میں کیا کیا ہے؟ لوح محفوظ میں چینٹی سے لے کر ہاتھی تک, عرش سے لے کر کرسی تک, ہر شے کے رزق کے بارے میں لکھا ہوا ہے, ہر شے کے حساب کے بارے میں لکھا ہے, کس کا رزق کب بڑھتا ہے, کس کا رزق کم ہوتا ہے یہ لکھا ہوا ہے, کس کی عمر کتنی ہوتی ہے, کون کتنا جینے والا ہے, یہ سب چیزیں لکھی ہوئی تھی لوح محفوظ میں. امام کہتے ہیں یہ ہمارے علم کا تھوڑا سا حصہ ہے لوح محفوظ. وَكَرَمُنَا الْجَنَّةِ, کرم کس کو کہتے ہیں؟ عادت کو. ہماری عادت ہے اگر ہمارے دروازے پہ کوئی فقیر آ جائے, اچھا اس کو دے دو 10 روپے دے دو, 20 روپے دے دو, یہ ہماری عادت ہے.
ان کے کرم کی عادت سنیے گا، ان کی عادت سنیں گے. فرمایا وہ کرم الجنہ، فرمایا ہماری عادت یہ ہے کہ ہم اپنی عادت میں جنت بانٹتے رہتے ہیں. یہ ہماری عادت ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر باوا سے بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ساتھ رہیے گا میرے. یا اللہ جیتے رہو. بس سامعین محترم، مولا نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ کا کیا فرمان ہے کہ حسن میری سیادت کا وارث ہے، میری سرداری کا بھی وارث ہے اور میری ہیبت کا بھی وارث ہے. اب آپ امام حسن علیہ السلام کی ہیبت سنیں گے کہ امام حسن کی ہیبت کا کیا عالم تھا. امام حسن کی ہیبت کے لیے یہ جملہ میں کہوں تو رائے گا نہیں جائے گا، اور آپ سمجھ سکیں گے امام حسن کی ہیبت کو، کہ امام حسن علیہ السلام جب اپنا گھر کا دروازہ کھول کر باہر اپنی مسند لگا کر گھر کے باہر کچھ دیر بیٹھ جاتے تھے تو باہر جو سڑک ہوتی تھی وہ بند ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ چہرے کا اتنا روب ہوتا تھا کہ لوگ رک رک کر امام کے چہرے کے روب کو دیکھ رہے ہوتے تھے، امام کے جلال کو دیکھ رہے ہوتے تھے، اتنا روب. ایک اور روایت سناتا ہوں. روایت کے جملے ان محمد الحنفیہ لا یتکلم بین یدی الحسین اجلالا لہ. فرمایا محمد حنفیہ، آپ جانتے ہیں ابھی ان کے بارے میں بھی بیان کرتا ہوں، محمد حنفیہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، بہت بلند مقام ہے. لیکن روایت کے جملے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہ بیٹھتے ہیں محمد حنفیہ، تو فرمایا کہ امام حسین کا روب اتنا ہوتا تھا کہ محمد حنفیہ ایک حرف بھی نہیں کہہ سکتے تھے. امام حسین کے روب کی وجہ سے، امام حسین کے احترام کی وجہ سے اتنا امام حسین کا روب ہوتا تھا. یہ جملہ آپ نے سن لیا. اگلا جملہ رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. محمد حنفیہ امام حسین کے سامنے کلام نہیں کر سکتے. ان الحسین لا یتکلم بین یدی الحسن اجلالا لہ. لیکن جب حسن بیٹھے ہو تو روب اتنا ہوتا تھا کہ حسین بھی کلام نہیں کرتے تھے. حسین بھی اپنے بھائی کے احترام میں خاموش، روب اتنا، جلالت اتنی کہ امام حسین علیہ السلام بھی خاموش ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے ہیبت. مدینے میں ایک شخص آ گیا اور لوگوں سے آ کر کہنے لگا، فرمایا کوئی مجھے بتا سکتا ہے قریش کے 2 افراد سے میں ملنا چاہتا ہوں، اور 2 افراد ایسے ہو کہ ایک ہو بہت حسین ہو، اس کا چہرہ بہت حسن والا ہو، اور ایک ایسا شخص بتاؤ جو بہت زیادہ فصیح و بلیغ ہو. قریش کے لوگوں نے کہا در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں، 2 فرد سے کیوں ملائے، ایک ہی ایسے فرد سے ملا دیتے ہیں جس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. کہ وہ کون ہے؟ فرمایا علی کا بڑا بیٹا حسن مجتبیٰ. کہا چلو ان کے پاس. آیا، امام حسن علیہ السلام کے سامنے بٹھایا. روب اتنا تھا چہرے پر کہ امام حسن علیہ السلام کے فقط چہرے کو دیکھ رہا ہے، مسلسل دیکھے جا رہا ہے امام حسن کے چہرے کو. اس کے بعد حسن بھی دیکھنا تھا، فصاحت و بلاغت بھی دیکھنی تھی نا. اب امام حسن علیہ السلام نے اس سے کلام کرنا شروع کیا. جب اس نے فصاحت و بلاغت دیکھی نا تو امام حسن علیہ السلام کے قدموں میں جھک کر پیروں کو چوم کر کہتا ہے، اللہ بہتر جانتا تھا رسالت کو کس خاندان میں رکھنا ہے، اللہ بہتر جانتا تھا. ایک دو صلوات پڑھیے مل کر باوا سے بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاکم اللہ. تو اب آپ نے یہ سنی امام حسن علیہ السلام کی سرداری، امام حسن علیہ السلام کی ہیبت بھی. ٹھیک ہے، یہ 2 صفتوں کے بارے میں رسول اللہ نے کہا حسن میرا وارث ہے. لیکن سامعین محترم، جہاں رسول اللہ کی ہیبت اور جہاں رسول اللہ کی سرداری کا حسن وارث ہے، وہاں علی کی شجاعت کا بھی وارث ہے. ٹھیک ہے، حسن ابن علی. آج ہمارے نادان شیعہ بیچارے 2 کتابیں نہ پڑھے ہوئے، 2 حرف بھی نہ پڑھے ہوئے اعتراض کرتے تھے امام حسن علیہ السلام کو صلح نہیں کرنی چاہیے تھی. حضور آپ اپنا قد ناپیے، آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ کا قد اتنا بڑا کب سے ہو گیا کہ آپ امام حسن علیہ السلام کے مقابلے میں سوال کریں گے امام کے سامنے کہ انہیں صلح کرنی چاہیے تھی نہیں کرنی چاہیے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ امام جو کرتا ہے وہ بعینی ہی حکم خدا کے تحت کرتا ہے. امام جو کرتا ہے وہ پروردگار عالم کے حکم سے اس کی مشیت کے تحت کرتا ہے. امام حسن اور امام حسین دونوں کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین امامان ہیں. حسن اور حسین دونوں امام ہیں. کاما ہو کا آدھا، فرمایا دونوں بیٹھ جائیں، دونوں کھڑے رہیں، دونوں امام رہیں گے. اب اگر ہمارا کوئی فرد کہہ دے کہ امام حسن علیہ السلام کو صلح نہیں کرنی چاہیے تھی، رسول اللہ کہہ رہے ہیں دونوں امام ہیں، چاہے جنگ کریں چاہے صلح کریں، دونوں کے دونوں امام ہیں. نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو شجاعت نہیں آتی تھی اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے بازوؤں میں جو ہے وہ زور میں کمی تھی، امام حسن علیہ السلام نے اس لیے صلح کر لی. امام حسن علیہ السلام کی آپ کو شجاعت کی جھلکیاں دکھاؤں تو کہ امام حسن علیہ السلام کتنے بڑے شجاع تھے. ایک تو آپ کو بتا چکا ہوں، وہ دوبارہ تکرار کر دیتا ہوں تاکہ جو نہیں تھا وہ سن لے کہ امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اگر ائمہ علیہ السلام کو ہم ایک طرف رکھیں اور پورے خاندان میں پوچھا جائے کہ اس خانوادے میں سب سے زیادہ شجاع کون ہے تو کس کا نام آتا ہے؟ ابو الفضل عباس کا سب سے پہلے نام آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں نا ابو الفضل عباس کو جنگ کس نے سکھائی ہے؟ ابو الفضل عباس کو جنگ، تیر چلاتے کیسے، تیر کو 2 انگلیوں کے درمیان روکا کیسے جاتا ہے، تیر کس رفتار سے جانا چاہیے تو دشمن کا کیا حل ہوگا، نیزہ کس طریقے سے جلایا جاتا ہے، ٹوٹا ہوا نیزہ چلانے کا عالم کیا ہوتا ہے، 2 تلواروں سے کیسے لڑتے ہیں، 2 نیزوں سے کیسے لڑتے ہیں، تیروں سے کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے، یہ سب سکھانے والے امام حسن علیہ السلام کو کون ہے؟ حضرت عباس کو سکھانے والے کون ہیں؟ امام حسن علیہ السلام. یعنی اگر جملہ بدل کر کہہ دوں امام حسن کی شجاعت کا اندازہ لگانا ہو تو یہ سمجھ لیجیے جس کا شاگرد عباس جیسا ہو اسے حسن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس کا حسن جیسا استاد ہو نا وہ ہے، جس کا عباس جیسا شاگرد ہو نا اسے حسن کہا جاتا ہے. جنگ صفین میں جب جناب عباس نے حملہ کیا ہے تو کس کے تحت گئے تھے لڑنے کے لیے؟ امام حسن علیہ السلام کے تحت. جس کی سالاری میں عباس لڑے اسے حسن کہتے ہیں. یہ ہے امام حسن علیہ السلام کی شجاعت. جنگ جمل
محمد حنفیہ امیر المومنین کے ایک بیٹے ہیں, کم بہادر نہیں ہے, علی کا بیٹا ہے اور بہادر نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. جناب محمد حنفیہ روایت کے جملے ہیں کہ لوہے کی زرہ کو ہاتھ سے کاٹ کر ایسے پھینک دیا کرتے تھے. ان کی شجاعت کا یہ عالم تھا جنگ کے میدان میں, ان کی شجاعت کا یہ عالم تھا. ایک روایت سن لیجیے کہ جب وہ شام پہنچے, شام والے کے دربار میں, اس بدبخت کے دربار میں جب پہنچے تو جناب محمد حنفیہ بیٹھے تھے, تو وہاں پر جنگوں کی بات چل رہی تھی. تو جناب محمد حنفیہ نے فوراً پوچھ لیا, اے معاویہ ذرا یہ بتا مجھے کہ تو کیا سمجھتا ہے, تیری حکومت قائم ہو گئی ہے تو اس پوری مملکت میں سب سے زیادہ پہلوان کون ہے, تو کس کو سمجھتا ہے؟ جیسے یہ سوال کیا تو معاویہ نے نام لینا شروع کیا, فلاں جو ملک میں رہتا ہے وہ سب سے بڑا پہلوان ہے, وہ بولا بلا لیں ان کو. کہاں ہے یہ؟ کہا ہمارے دربار میں ہی رکھا ہوا ہے. کہا بلا لیں انہیں. جب سامنے بلایا گیا اور سارے پہلوان آ گئے اور سب مل کر جمع ہو گئے نا, شجاعت کا علم دیکھیے گا. جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, ان سب سے کہے کہ جتنا زور لگانا ہے لگا لے, مجھے اپنی جگہ سے اٹھا کر بتائے, زور لگا لے جتنا لگانا ہے. جناب محمد حنفیہ بیٹھے رہے, وہ لوگ آ کر زور لگاتے رہے, لیکن جناب محمد حنفیہ اپنے مقام پر رہے. جب وہ پیچھے ہٹے نا, جناب محمد حنفیہ خود ہٹے. کہا یہ اٹھا تو نہیں سکے, اب انہیں کہے کہ زور لگا کر بٹھا کر بتائے. سارے زور لگاتے رہے, جناب محمد حنفیہ نہیں بیٹھے. یہ ہے شجاعت کا عالم کہ اگر وہ سارے پہلوان بھی بلا لیں تو جناب محمد حنفیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جنگ جمل میں جب جناب محمد حنفیہ, ان کے ہاتھ میں ہے علم اور ان کے ہاتھ میں ہے پرچم, امیر المومنین نے ان کے ہاتھ میں دیا ہے, اور امیر المومنین نے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ بیٹا محمد حنفیہ جا کر حملہ کرو. سامنے تو کون ہے آپ جانتے ہیں نا جنگ جمل میں. کہا جاؤ جا کر سامنے حملہ کرو, اور وہ جو اونٹنی ہے نا اس کے چاروں پیر کاٹ کر آ جاؤ, جاؤ حملہ کر کے آؤ. جناب محمد حنفیہ سے کہا. روایت کے جملے دونوں طرف سے سر کٹ کٹ کر گر رہے تھے, تیروں کی وہاں سے بارش ہو رہی تھی مسلسل, اور اتنی تیز بارش اور اتنی بوچھار کے ساتھ اور سمندر کی طرح جو ہے وہ تیر آ رہے تھے کہ جناب محمد حنفیہ کچھ آگے بڑھتے پھر دوبارہ پیچھے آ جاتے, کچھ آگے بڑھتے پھر پیچھے آ جاتے, کچھ آگے بڑھتے پھر پیچھے آ جاتے. امیر المومنین نے جب یہ منظر دیکھا نا تو فوراً آ گیا ہے. امیر المومنین نے کندھے پر ہاتھ رکھا جناب محمد حنفیہ کے, شیر کا شیر بیٹا ہے نا لہذا سکھا رہے ہیں جناب محمد حنفیہ کو, تزول الجبال ولا تزل. محمد حنفیہ جنگ کا انداز یہ ہوتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں, وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں, تمہارے قدم نہ ہلنے چاہیے, تمہارے قدم ثابت قدم رہنے چاہیے, تمہارے قدم پیچھے نہیں ہونے چاہیے, آگے بڑھو. فرمایا اگر لڑے ہو ارم بے بصرک علی اقصى القوم, فرمایا جب لڑے ہو تو لڑنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی صف پر نظر نہ رکھو, آخری صف پر نظر رکھو, پھر حملہ کرو, آگے بڑھو, حملہ کرو. جناب محمد حنفیہ آگے بڑھتے ہیں, تیر کی اتنی تیز بارش ہوتی ہے کہ پھر پیچھے قدم آ جاتے ہیں. اب جب یہ منظر ہوا تو علی کا ایک بیٹا وہاں پر کھڑا ہوا تھا, اس نے اپنے بابا سے آنکھوں میں اشارہ لیا, اپنے بھائی محمد حنفیہ کے ہاتھوں سے تلوار لی. لوگوں نے دیکھا بجلی کی رفتار سے کوئی گیا اور اس اونٹنی کے چاروں پیر کاٹ کر واپس آ گیا. جب آئے تب پتہ چلا علی کا بڑا بیٹا حسن گیا تھا. آئے جب پتہ چلا کہ علی کا بڑا بیٹا حسن حملہ کرنے گیا تھا, اور جب امام حسن علیہ السلام آئے تو چہرے پر خوشی کے آثار تھے. امیر المومنین نے ماتھا چوما, بہت خوب میرے بیٹے حسن, لیکن دوسری طرف دیکھا جناب محمد حنفیہ کے چہرے پر پسینہ. جناب محمد حنفیہ افسوس میں بیٹھ گئے, پسینہ گر رہا ہے زمین پر, ہاتھوں سے زمین پر لکیریں کھینچ رہے ہیں, مسلسل پریشان ہیں. امیر المومنین نے جب امام حسن کے چہرے پر خوشی دیکھی اور محمد حنفیہ کے چہرے پر پشیمانی دیکھی, کہا بیٹا محمد حنفیہ پشیمان کیوں ہوں, افسردہ کیوں ہوں, اس بات پر کہ حسن نے حملہ کر دیا اور تم حملہ نہیں کر سکے. بیٹا افسردہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں, مقابلہ وہاں ہوتا ہے جہاں دو برابر کی طاقتیں ہوں. تمہارا اور حسن کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کیونکہ تم میرے بیٹے ہو, حسن رسول کا بیٹا ہے, کا مقابلہ نہیں ہو سکتا, لہٰذا تم جو ہے وہ اپنے برابر نہ سمجھو. یہ ہے امام حسن علیہ السلام. اب آپ نے شجاعت کی جھلکیاں دیکھی نا. اب اگر آپ یہ جملے سنیں کہ امام حسن علیہ السلام کو صلح نہیں کرنی چاہیے تھی, امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کر لی, اب میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں رکھتا ہوں اور بات ختم کرتے ہیں. صلح امام حسن علیہ السلام نے کی کیوں؟ سب سے پہلی بات تو یاد رکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں تھا یزید. یزید نے کھل کر فسق و فجور کا اعلان کر دیا تھا. صحیح ہے, وہ کھل کر شرابیں پی رہا تھا, کھل کر بندروں کے ساتھ اور دیگر جانوروں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا, اپنے محرموں کے ساتھ ناجائز تعلقات کرنے والا یہ یزید تھا. ان سب چیزوں کو یہ جائز سمجھ کے انجام دیتا تھا. ٹھیک ہے, ایک انسان ہوتا ہے حرام کام کرنے والا, یہ یزید ہوتا ہے ان سب کاموں کو انجام دیتا تھا لیکن جائز سمجھ کر, اور کہتا تھا یہ اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ساری چیزیں جائز ہیں. ٹھیک ہے, یزید کا یہ عالم تھا. اور بلکہ تاریخ میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ یزید کا جو بندر تھا جب وہ مرا تو یزید نے 3 دن تک کا سوگ کا اعلان کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ عالم تھا یزید کا, اس کے فسق و فجور کا. یہ تھا یزید جس نے کھل کر اعلان کیا تھا. اور یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی تھی. ٹھیک ہے, بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تمہارے اختیار میں دے رہا ہوں, اب تم جیسا کرو گے ویسا ہی ہوگا, اور میں تمہیں خلیفہ رسول تسلیم کر لیتا ہوں. یہ ہوتا ہے بیعت کا مطلب. امام حسن علیہ السلام, اس کے سامنے کون تھا؟ امام حسن کے سامنے وہ تھا معاویہ, یزید کا باپ. معاویہ جو تھا وہ کھل کر گناہ تو کرتا تھا, بڑا بدکار اور بڑا مکار دشمن تھا مولا کا, لیکن اس نے ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ بھی اڑا ہوا تھا. آپ جا کر تاریخ دیکھیے گا, بدھ کے دن جمعہ پڑھانے والا یہی تھا نا,
صحیح ہے, اسی نے پڑھایا تھا نا بدھ کے دن جمعہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھتا تھا ظاہری طور پر, ٹھیک ہے, آتا تھا مصلی پر, ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اڑا ہوتا, ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی, اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ ماشاء اللہ. صحیح ہے, یہ ظاہری طور پر لبادہ اڑا ہوا ہے. امام حسن علیہ السلام کا سامنا اس سے ہے, اور امام حسین کا سامنا تھا یزید سے. یزید نے بیعت مانگی تھی, معاویہ نے حکومت مانگی تھی. بیعت یہ خاندان کر نہیں سکتا, حکومت کو یہ خاندان ٹھوکروں میں رکھتا ہے. لہٰذا دونوں جگہ دیکھیے تقاضا الگ الگ ہے, ایک جگہ بیعت مانگی جا رہی ہے, ایک جگہ حکومت مانگی جا رہی ہے. حکومت تو ان کے تخت و تاج یہ جو ہے وہ ان کے قدموں میں رہا کرتے ہیں, ان کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے. لہٰذا امام حسن علیہ السلام کے وقت معاملہ الگ تھا. اچھا, امام حسن علیہ السلام, اب آپ سوال کریں کوئی کہ امام حسن علیہ السلام تو خلیفہ تھے, تو امام حسن علیہ السلام کو حملہ کر دینا چاہیے تھا, کیوں نہیں کیا امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی؟ دیکھیے اس کے لیے فوج درکار ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سپاہی درکار ہوتے ہیں جو با وفا ہونے چاہیے, جو وفادار ہونے چاہیے. یاد کیجئے یہ جو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ امیر المومنین کے گھر پر آگ لگا دی گئی, امیر المومنین کے دروازے کو جلا دیا گیا, ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ امیر المومنین گھر کے اندر بیٹھے رہے اور امیر المومنین نے کچھ نہیں کیا. یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کو کس نے کہا کہ امیر المومنین نے کچھ نہیں کیا ہے؟ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ جھوٹی سے جھوٹی روایت میں یہ نہیں کہ امیر المومنین نے کچھ نہیں کیا. جب یہ دروازے پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے, امیر المومنین باہر آئے, وہ جو دروازے پر حملہ کرنے آیا تھا مولا نے اس کا گریبان پکڑ کر اس کو زمین پر پٹکا ہے, اس کے ناک کو زخمی کیا ہے مولا نے, اس کے سینے پر پاؤں رکھا ہے مولا نے, اور قریب تھا کہ مولا اسے قتل کر دیتے, لیکن مولا نے فوراً یہ فرمایا رسول اللہ کی وصیت تھی, اور رسول اللہ نے کہا تھا اے علی اگر 20 انصار بھی تمہیں مل جائے خروج کر دینا, یا بعض روایتوں میں 40 انصار بھی, 40 ساتھ دینے والے بھی مل جائے نا, خروج کر دینا اور قتال کر دینا. لیکن مولا کے پاس کیا 40 افراد بھی تھے, کیا 20 افراد بھی تھے؟ اگر مسجد میں بلایا جاتا تھا جناب سیدہ ایک ایک دروازے پر جا رہی ہے, کتنے آ رہے ہیں اگلے دن؟ وہی مسجد میں سلمان, وہی ابو ذر, وہی مقداد, عمار, حذیفہ, بس یہی گنے چنے, اور تو کوئی نہیں ہے. تو امیر المومنین کے ساتھ بھی کوئی نہیں تھا. امام حسن علیہ السلام کے ساتھ فوج بہت بڑی تھی, لیکن کیا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھی وہ یا نہیں تھی؟ ایک ایک کو معاویہ نے خرید لیا تھا. صحیح, جا کر تاریخ پڑھیے گا, ایک ایک کو خریدا گیا ہے. رات کو جب امام حسن کے اصحاب سوتے ہیں نا, تو جب اٹھتے ہیں تو سرانے دیکھتے ہیں کہ دینار کی پوٹلی پڑی ہوئی ہے, دینار اور اشرفیہ پڑی ہوئی ہیں. سمجھ جاتے ہیں کس نے بھیجا ہے. ساتھ میں ایک خط مل جاتا ہے کہ یہ معاویہ کی طرف سے, حسن کا ساتھ چھوڑو, دوبارہ پلٹ جاؤ, کوفہ لوٹ جاؤ. امام حسن علیہ السلام کا ساتھ چھوڑے لوگ. صحیح ہے. امام حسن علیہ السلام نے اپنی فوج کا سپہ سالار کس کو بنایا؟ اس شخص کو بنایا کہ جس کے 2 بیٹے معاویہ کے لشکر نے مار دیے تھے. 2 بیٹوں کو مارا, 2 بیٹوں کو جلا دیا. صحیح ہے. اب آپ امید کر سکتے ہیں کہ جس کے بیٹے کا قاتل وہاں پر ہو وہ بھی اس فوج میں چلا جائے گا. امام حسن علیہ السلام نے اس کو سپہ سالار بنایا کہ کم از کم یہ تو وہاں نہیں جائے گا. جب اسے بنایا, اس کو خط آ گیا کہ 5 لاکھ دینار ابھی دیتے ہیں, کوفہ پہنچ جاؤ, 5 لاکھ دینار اور تمہیں مل جائیں گے, اور تمہیں جب میری حکومت قائم ہو جائے گی ایک عہدہ بھی دے دیا جائے گا. امام حسن کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا. صحیح ہے. اب یہ ساتھ چھوڑتے گئے افراد, کسی کو ڈرایا گیا, کسی کو لالچ دی گئی. امام حسن علیہ السلام کے آخر میں 4000 افراد رہ گئے. یہ 4000 افراد بھی کیا مکمل طور پر امام حسن علیہ السلام کے ہیں؟ نہیں, ان میں جاسوس بھرے ہوئے ہیں جو معاویہ کو یہ خط لکھ رہے ہیں. کیا خط لکھ رہے ہیں؟ خط کا مفہوم یہ ہے, خط لکھا جا رہا ہے کہ معاویہ تو ہمیں اتنا بتا دے کہ بطول کا لال تجھے زندہ چاہیے, یہ ٹکڑے کر کے بھیج دیں. یہ تاریخ کے جملے, یہ امام حسن علیہ السلام کے متعلق کہا جا رہا ہے. زندہ بھیجیں, زندہ گرفتار کر کے تیرے پاس لے آئیں, یا قتل کر دیں, یا شہید کر دیں, کیسے لائیں تو بتا. اب امام حسن علیہ السلام ان حالات میں کیا کریں, کیا کرنا چاہیے؟ امام حسن علیہ السلام اگر خیمے میں نماز پڑھیں مدائن میں, تو اپنے چاہنے والے آ رہے ہیں اور امام حسن کے قدموں سے مسلح کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں. اپنے والے, صحیح ہے, آ رہے ہیں مسلح کھینچ کے لے کے چلے گئے. اپنے والے وہ ہیں جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کی ران مطہر کو زخمی کیا, اور ایسا زخم لگایا کہ زخم امام کی ہڈی تک پہنچ گیا. اس طریقے کا زخم لگایا گیا امام حسن علیہ السلام کو. 6 مرتبہ مولا کو زہر دیا گیا, اپنے اپنے لوگوں نے مولا کو طرح طرح سے زہر دے دیا گیا. اب بھی آپ کہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے بازو میں نعوذ باللہ قوت نہیں تھی اور انہوں نے صلح کیوں کر لی؟ حضور حالات ایسے تھے. اگر امام حسین یہاں پر ہوتے تو وہی کرتے جو حسن نے کیا ہے, اور اگر حسن کربلا میں ہوتے تو وہی کرتے جو حسین نے کیا ہے. ان دونوں کی سیرت میں اختلاف نہیں, حالات کا اختلاف ہے. اب سنیے گا, 1-2 باتیں سن لیں, اگر 5-7 منٹ میں اوپر لے لوں. اب جب نوبت یہ آئی کہ امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ اپنے ساتھ چھوڑیں, تو اب امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ صلح کرنے کے لیے تیار ہوں میں. معاویہ تو چاہتا ہی تھا, وہ تو اسی بات پر راضی ہو گیا, اور اس نے فوراً اپنے ساتھ لشکر کو لیا اور ایک کوڑا کاغذ, خالی کاغذ, اس پر دستخط کی اور امام حسن علیہ السلام کے آ کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا کہ لیجئے, آپ کی جو بھی شرائط ہے مجھے منظور ہے. آپ نے غور نہیں کیا, شرطیں وہ مانتا ہے جو ہارا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شرطیں کون مان رہا ہے یہاں پر؟ یہ مان رہا ہے. اس کا مطلب کیا, جیتا کون؟ امام حسن علیہ السلام. وہ کام بعض اوقات ذوالفقار بھی نہیں کرتی جو حسن کا قلم کر لیا کرتا ہے. لہٰذا امام حسن علیہ السلام نے قلم سے وہ کام لیا ہے, کوڑا کاغذ ہے, خالی کاغذ, شرطیں لکھی آپ. امام حسن علیہ السلام نے پہلا جملہ لکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, میری پہلی شرط یہ ہے. اچھا دیکھیے, جنگ تو یہیں پر امام حسن علیہ السلام نے جیت لی. کل تک جو رسول اللہ کو کاغذ اور قلم دینے کا منع کر رہے تھے, آج وہی آ کر حسن کو کاغذ اور قلم تھما کر جا رہے ہیں. لکھیے آپ کیا چاہتے ہیں. امام حسن علیہ السلام نے پہلی شرط لکھی کہ پہلی شرط یہ ہے کہ آج کے بعد سے یہ معاویہ, یہ حاکم شام,
قرآن اور سنت رسول کے مطابق عمل کرے گا آج کے بعد سے، یعنی پہلے عمل نہیں ہوتا تھا. امام نے کہا آج کے بعد سے عمل کرے گا. یہ اس کے منہ پر تماچا لگایا مولانا نے، آج کے بعد سے عمل ہوگا. اور اس نے انکار بھی نہیں کیا، اس کا انکار نہ کرنا بتا رہا تھا کہ آج تک عمل نہیں ہوتا تھا. آپ جانتے ہیں جب امیر المومنین، جب تیسری خلافت کا دور ابھی شروع نہیں ہوا ہے، دوسری خلافت ختم ہونے والی ہے، تو امیر المومنین سے کہا تھا کہ آپ خلیفہ بن جائیے، ہم خلافت دینے کے لیے تیار ہیں. امام علی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تمہاری کوئی شرائط ہوں گی. انہوں نے کہا ہماری شرط یہ ہے کہ آپ قرآن پر بھی عمل کریں گے، سنت رسول پر بھی عمل کریں گے. امیر المومنین نے کہا بالکل کروں گا. کہا اور سیرت شیخین پر بھی عمل کریں گے. سیرت شیخین مطلب یہ جو دو بزرگ گزر رہے نا، ان دونوں کی سیرتوں پر بھی عمل کریں گے. مولا کا جواب سنیے گا. مولا نے کہا تم یہ اضافہ کیوں کر رہے ہو سیرت شیخین؟ یعنی تم بھی مانتے ہو کہ یہ دونوں قرآن اور سنت کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے؟ کیا تم یہ مانتے ہو؟ اور اگر مانتے ہو کہ عمل کرتے تھے تو لکھنا فضول ہے. قرآن اور سنت میں آ گیا، لکھ کیوں رہے ہو اضافی طور پر؟ میں صرف قرآن اور سنت رسول کا پابند ہوں اور کسی چیز کا پابند نہیں ہوں. وہی شرط امام حسن علیہ السلام نے بھی لکھی، جو باپ نے بتایا تھا بیٹے نے کر کے دکھایا، وہی شرط کی. دوسری شرط یہ آئی امام حسن علیہ السلام کی جانب سے، وہ یہ کہ معاویہ امیر المومنین پر تبرہ نہیں کرے گا. 70 سال سے شام کے ممبروں سے جمعے کے خطبے میں امیر المومنین کو گالیاں دی جاتی رہی. آج کے بعد میرے بابا پر تبرہ بند کیا جائے گا. آج کے بعد میرے بابا پر سب و شتم نہیں کیا جائے گا، برا بلا نہیں کیا جائے گا. یہ تبرہ بند کرو. کیا تبرہ بند ہو گیا اس کے بعد مولا پر؟ تبرہ تو بند نہیں ہوا. آج زمانہ ہم سے سوال کرتا ہے آپ ممبر سے تبرہ کیوں کرتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں، آپ تبرہ کیوں کریں؟ حضور اس نے بند کیا تھا امیر المومنین پر. آپ ہم پر کیسے اعتراض اٹھاتے ہیں؟ آپ کے بڑوں نے تبرہ کی شروعات کی ہے، آپ کے بڑوں نے شروع کیا ہے. اب ختم تو ہم کریں گے. ہم تو لعنت کو اپنے حقیقی مقام تک پہنچا رہے ہیں. درود اور لعنت واحد چیز ہے دنیا میں جو آپ نام نہ بھی لیں تب بھی اپنے مقام تک خود بخود پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ دو واحد چیز ہے. لہٰذا امام حسن علیہ السلام نے دوسری شرط رکھی کہ یہ معاویہ میرے بابا پر تبرہ بند کروائے گا. دوسری شرط ہو گئی. تیسری شرط مولا کی جانب سے، جتنے میرے بابا کے مخلص چاہنے والے جتنے شیعہ ہیں، ان کی جان، ان کی مال، ان کی آبرو کی حفاظت کی جائے گی، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ مولانا نے شرط رکھی. چوتھی شرط، معاویہ تجھے یہ اختیار نہیں کہ تو اپنا ولی عہد کسی کو مقرر کر لے. خبردار، اگر تو نے اپنا ولی عہد یزید کو مقرر کیا تو مقرر نہیں کر سکتا. یاد رکھ، اگر تو مر گیا تو یہ حکومت میرے پاس آئے گی، اور اگر تجھ سے پہلے میں چلا گیا تو تیرے جانے کے بعد یہ حکومت میرے بھائی حسین کے پاس آئے گی، لیکن یزید کے پاس حکومت نہیں جائے گی. یہ مولا شرطیں لکھ کے گئے. مولانا 6-7 شرطیں رکھی اور اس کے بعد یہ کاغذ دیا. دونوں جو قافلے تھے وہ چلے ہیں یہاں سے مدائن سے اور نخیلہ کے مقام پر پہنچے. نخیلہ کے مقام پر لاکھوں کا لشکر کھڑا ہوا ہے. امام حسن علیہ السلام نے پہلے تقریر کی اور مولا نے بتایا کہ صلح کی میں نے یہ شرائط رکھی ہے. مولا نے وہاں پر بیان کیا. جب وہ معاویہ آیا تو اس نے تقریر میں پہلا جملہ کہا اور اپنے پیر پر اس نے خود کلاڑی ماری. میں نے کیا کہا تھا؟ ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اس نے اڑا ہوتا. اس نے پہلا جملہ کر یہ کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو میں نے نماز، روزہ، حج اور توحید کے لیے یہ جنگ کی ہے یا صلح کی ہے؟ فرمایا میں نے تو فقط اور فقط حکومت کی خاطر یہ صلح کی، مجھے حکومت چاہیے تھی. جیسے یہ کہا امام حسن علیہ السلام نے گویا اپنے ایک قلم سے ان کے چہروں سے نقاب اتار دیا. یہ اسلام کے محافظ نہیں ہے، یہ صرف حکومت کے لالچی ہے، انہیں صرف حکومت چاہیے. اور اس کے بعد اس نے امام حسن علیہ السلام کے جو صلح نامہ تھا اس پرچے کو لیا اور پھاڑ دیا امام حسن کے سامنے اور اپنے پیروں کے اندر لے اسے رون دیا. کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہاری کسی شرط کو مانوں گا؟ اب تو میری حکومت قائم ہو گئی، میں کسی شرط کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، یہ سب لوگوں کے سامنے واقعہ پیش آیا. یہ امام حسن علیہ السلام کی مظلومیت ہے. ٹھیک ہے، اب صلح کے اگلے دن کا واقعہ سن لیں. اور فضائل میں ہمیشہ یہ پڑھتا ہوں اور اس کے بغیر امام حسن علیہ السلام کے فضائل مکمل نہیں ہو سکتے، اور اسی سے میں منزل مصائب پر چلے جاؤں گا. بیدار رہیے گا. جب صلح کا اگلا دن آیا اور مدینہ میں جب یہ پہنچا ہے لوگوں سے بیعت لینے کے لیے کہ میں اب حاکم ہوں، تو لوگ آتے رہے اور بیعت کرتے رہے کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ امام صلح کر چکے. یہ آ کر بیٹھا اور اس نے اعلان کیا مدینہ میں کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر حسن کا دسترخوان بہت مشہور ہے اور حسن بہت سخاوت کے مالک ہے اور بہت زیادہ سخاوت کرتے ہیں. تو آؤ پھر ہماری سخاوت دیکھو، امویوں کی سخاوت، ہم بنو امیہ والے کیسے سخاوت کرتے ہیں، آج ہماری سخاوت کا مظاہرہ کرو. اس نے اعلان کیا اور اس نے اپنے بیت المال کے منہ کھول ڈالے، سارے خزانے منگا کے کھول ڈالے. اپنے مشیروں کو اور اپنے سپاہیوں کو وہاں کھڑا کر دیا. کہا جو آتا رہے اسے دیتے رہو. ایک ایک مٹھی سونی، ایک ایک مٹھی سونے کی، ایک ایک مٹھی چاندی کی اور ہیرے جواہرات اسے دیتے رہو. جو جیسا فرد ہے، جو جس حساب سے مشہور ہے، جو ہمارا جتنا قریبی اسے اتنا زیادہ دینا. لوگ آتے رہے. شام کا وقت ہو گیا. اس نے دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام نہیں آئے. اس نے فوراً کسی بندے کو بھیجا، کہا جاؤ رسول کے بیٹے کو تو بلا کر آؤ. وہ کیوں نہیں آئے؟ امام حسن علیہ السلام کو بلایا گیا. امام حسن علیہ السلام آئے، آ کر بیٹھے. اس نے کہا کہ فرزند رسول، یہ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. امام نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دیکھا کہ میں اگر دولت تقسیم کر رہا ہوں تو آپ صبح کے وقت کیوں نہیں آئے؟ صبح سے شام تک میں تقسیم کر رہا تھا، اب آپ شام کے وقت آئیں. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس دولت ختم ہو جائے گی؟ دولت ختم نہیں ہو سکتی. انا ابن ہند، دولت ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، یاد رکھیے گا. اور اس کے بعد اپنے سپاہی کو جلال میں کہا کہ یہ فرزند رسول یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ختم ہو گئی. صبح سے لے کر شام تک جتنی دولت بانٹی ہے وہ حسن کے قدموں میں رکھ دو.
یعنی معاویہ ہو کر بھی وہ یہ مانتا تھا کہ سارا مدینہ ایک طرف ہے، حسن ایک طرف ہے، لہٰذا دو، جتنی دولت بانٹی گئی ہے وہ ساری کی ساری دے دو. ایک جملے کے لیے زحمت دی، اس جملے پر بیدار رہیے گا. کہا کہ جتنی دولت بانٹ چکا ہوں صبح سے شام تک وہ ساری کی ساری دولت دے دو اور اس سے دگنی دے دو. اذان کی آواز آنے لگی، امام حسن علیہ السلام اٹھے اور محراب عبادت میں گئے. جیسے ہی محراب عبادت میں گئے جتنے سپاہی تھے اس کے وہ سارے آ کر کھڑے ہو گئے، امام حسن علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. اس نے کہا یہ کیا بات ہو گئی، پیسے مجھ سے لیتے نماز اس کے پیچھے پڑھتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اب امام حسن علیہ السلام نے جب نماز تمام کی اور دوبارہ آ کر مولا وہاں پر بیٹھے تو کہا کہ یہ آپ کے لیے سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کا انبار لگا ہے، یہ آپ اٹھائیے اور لے جائیے. امام حسن علیہ السلام اٹھنے لگے. امام حسن علیہ السلام کا ایک چاہنے والا، حالانکہ سپاہی اس کا تھا لیکن مولا کی محبت دل میں رکھتا تھا، فوراً مولا کے جوتے اٹھا کر دوڑتے دوڑتے لے کر آیا. مولا منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ فلاں کام پورا ہو گیا تو یہ جوتے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا. امام حسن علیہ السلام کا جوتے رکھ دے، ہم خود پہن لیں گے، تیری منت پوری ہو گئی. کہا نہیں مولا، منت یہ تھی اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا. امام حسن علیہ السلام نے اپنے قدموں کو بڑھایا، کہا پہنا دے. امام نے اپنے قدموں کو بڑھایا، جوتے ڈالے. اس نے کیا کہا تھا، میں ہندا کا بیٹا ہوں، میرے پاس دولت ختم نہیں ہو سکتی. امام حسن علیہ السلام اٹھے جانے لگے. جیسے ہی جا رہے تھے اس نے پیچھے سے زور سے کہا فرزند رسول یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے آپ کو اتنی ساری دولت دی، دگنی دولت آپ کو عطا کر دی، آپ نے ایک لمحے میں ایک غلام کو عطا کر دی، وہ بھی صرف جوتی سیدھی کرنے کے عوض، جوتے پہنانے کے عوض عطا کر دی. امام نے مڑ کر کہا یاد رکھ میں بھی فاطمہ کا بیٹا ہوں، یاد رکھ میں بھی فاطمہ کا بیٹا ہوں. اگر تو ہندا کا بیٹا ہے ہم بھی فاطمہ کا بیٹا ہے. آگئی بات جناب سیدہ تک. بس جناب سیدہ کا وہ وسیلہ جو ہر امام کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، ہر امام کی بارگاہ میں مقبول ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں اس واسطے کو خاص اہمیت حاصل ہے. امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ وسیلہ رد نہیں ہو سکتا جناب سیدہ کا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دشمن سے دشمن نے بھی اگر امام حسن علیہ السلام کو یہ وسیلہ دیا نا تو امام نے اسے چھوڑ دیا، معاف کر دیا. دلیل کے طور پر روایت پیش کروں. امام حسن علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے، ممبر پر موجود ہے مولا. ایک طرف امام حسین علیہ السلام، ایک طرف جناب عباس. حسن کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے ایک طرف حسین کھڑا ہوتا ہو ایک طرف عباس کھڑا ہوتا ہو. امام حسن خطاب کر رہے ہیں. اب مختلف روایتیں مختلف علماء پڑھتے ہیں، بعض روایتوں میں خالد بن ولید کھڑا ہو گیا، بعض روایتوں میں مروان کھڑا ہو گیا اور اس نے خطبے کے درمیان مولا کی توہین کی اور گستاخی کی. تو امام حسن علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا. امام حسن نے فقط امام حسین کو دیکھا اور امام حسین نے جناب عباس کو دیکھ لیا. یہ خاندان وہ ہے جو اشاروں میں بات کر سکتا ہے. جناب عباس نے دیکھا، فوراً آئے اور اس کا گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اسے گھسیٹنا شروع کیا اور کہا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر تجھے کچھ نہیں کر سکتا، باہر چل، تجھے وہی مزہ چکھاؤں گا جو بھائیوں نے سکھایا ہے. تو نے میرے بھائی کی توہین کی، حسن میرا آقا ہے، تو نے توہین کیسے کی؟ مولا گھسیٹ رہے ہیں اسے اور یہ ایک ایک شخص کو ہاتھ لگاتا ہوا جا رہا ہے کہ کوئی مجھے عباس کے پنجے سے چھڑا دے. بڑے بڑے سیف اللہ بنے پھرتے ہیں، اگر عباس کے پنجے میں آ جائے تو کوئی اپنے آپ کو چھوڑا نہیں سکتا، لہذا کھینچا جا رہا ہے. ایک ایک کو کہہ رہا ہے، جناب عباس کو کہہ رہا ہے. جناب عباس سنتے نہیں کیونکہ امام کے حکم کے تابع. اس نے امام حسین سے کہا، امام حسین نے کہا حسن میرا امام ہے، حسن نے جو حکم دیا وہ میں واپس نہیں لے سکتا. اب اس نے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کا واسطہ. اب جیسے یہ جملہ کہا امام حسن علیہ السلام نے فوراً کہا عباس چھوڑ دو اسے. جہاں جناب سیدہ کی بات آئی امام حسن علیہ السلام نے کہا چھوڑ دو. آپ جانتے ہیں آج آپ امام حسن علیہ السلام کا ماتم کرنے بیٹھے ہیں. اچھا اگر آپ زحمت نہ سمجھیں، آپ لوگ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں گے تاکہ ایک مصائب کا ماحول بن جائے. ویسے ہی خستگی محسوس کر رہا ہوں میں، ایک دفعہ سلوات پڑھتے ہیں، تھوڑا سا آگے آ جائے جتنا ممکن ہو آپ کے لیے. اللہ صلی علی محمد وعلی. اس سے بہتر سلوات عطیہ کریں ایک دفعہ مل کر. بڑی نوازش حضور. بس سامعین محترم، آپ جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ وسیلہ رد نہیں ہو سکتا جناب سیدہ کا. امام حسن علیہ السلام ابھی آپ نوحے میں بھی سنیں گے انشاءاللہ. کہا جاتا ہے واہ حسن سبز قبا. آپ جانتے ہیں سبز قبا کیوں کہا جاتا ہے؟ مطلب کیا ہے سبز قبا کا؟ سبز قبا کا مطلب ہے امام حسن علیہ السلام کو ایسا زہر دیا گیا تھا کہ امام کا پورا جسم سبز ہو گیا تھا. اس وجہ سے امام حسن علیہ السلام کو کہتے ہیں سبز قبا. وہ ٹھیک بات ہے کہ امام حسن علیہ السلام سے جو سبز رنگ ہے وہ منسوب ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام کو جو سبز قبا کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں. لیکن سامعین محترم یہ سارے مصائب ہیں، لیکن یہ امام حسن علیہ السلام کا شدید مصائب تو نہیں. آپ جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے سامنے جب بھی جناب سیدہ کا تذکر آتا تھا نا تو امام حسن علیہ السلام زار و قطار رونے لگتے اور شدت سے روتے، زار و قطار رونے لگتے. تو کسی نے ایک دن کہہ دیا مولا آپ کی والدہ کو گزرے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا مولا، آج بھی آپ اپنی ماں فاطمہ کو یاد کرتے، اتنا روتے مولا؟ مولا میں نے دیکھا ہے اگر حسین کے سامنے بھی نام لے لیا جائے نا حسین بھی ایسا نہیں روتے جیسے آپ روتے ہیں. جملہ سنیں گے. امام حسن نے کہا میں نے وہ دیکھا ہے جو حسین نے نہیں دیکھا ہے، میں نے وہ دیکھا ہے جو حسین نے. آج میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہہ رہا ہوں امام حسن کا سال بھر میں تذکرہ کم ہوتا ہے، ایک دفعہ مصائب پڑے جاتے ہیں فقط. آج ایسا ماتم کرنا کہ شہزادی راضی ہو کر جائے یہاں سے. بس سامعین محترم جانتے ہیں
امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں چند چیزیں ہیں جو میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتا، چند چیزوں کو کبھی بھی میں فراموش نہیں کر سکتا، انہیں کبھی بھی نہیں بھلا سکتا۔ امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا کون کون سی چیزیں آپ نہیں بھلا سکتے؟ امام حسن علیہ السلام نے رو کر کہا میں اپنی ماں فاطمہ کا رلانا نہیں بھول سکتا، میری ماں فاطمہ روتی تھی نا، میں اس کو بھلا نہیں سکتا۔ پوچھا گیا مولا آپ کی ماں کیوں روتی تھی؟ کئی وجہ ہے نا، آپ جانتے ہیں کئی وجوہات کی بنا پر شہزادی روتی تھی، لیکن ایک وجہ جانتے جناب سیدہ اس لیے روتی تھی، اے مسلمانوں میرا بابا کائنات کا سب سے بڑا رسول تھا، اس کے جنازے میں فقط و فقط 11 افراد ہیں، کیا یہ میرے بابا کا حق تھا؟ جناب سیدہ اس بات کو یاد کر کے روتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام جناب سیدہ کے مصائب کو یاد کر کے بڑا روتے تھے۔ جب راستے سے مولا گزرتے تھے نا، کوئی سامنے سے آتا تھا تو مولا اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا کرتے تھے اور زاروں قطار رونے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا فلاں سامنے سے آتا ہے آپ چہرہ دیوار کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ امام حسن نے کہا کہ یہ وہی تو ہے جو ہمارے دروازے پر آیا تھا، میں دیکھتا ہوں مجھے سارے مصائب یاد آ جاتے ہیں، میں ایسے نہیں دیکھتا ہوں، میری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، میں نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا مغیرہ، سنیے گا اس نے کیا کیا تھا، اگر آپ کی صدائیں بلند ہو گئی شہزادی آپ کو اجر عطا کرے۔ مغیرہ سامنے سے آیا نا، امام حسن علیہ السلام اس کو دیکھ کر رونے لگے۔ جانتے ہیں مغیرہ کون تھا؟ فوراً امام حسن علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر کہا انت الذی لطم وجہ امی حتی ادمیتہا، تو وہی ہے نا جس نے میری ماں کو ایسا مارا تھا کہ خون جاری ہو گیا تھا، تو وہی ہے نا جس نے میری ماں کو ایسا تماچا مارا تھا کہ خون جاری ہو گیا۔ نہیں عزادارو، یہ جملے کا حق نہیں تھا، اب مجھے جملہ کہنے دیجیے، میں یامِ فاطمیہ میں یہ جملہ پڑھتا ہوں لیکن اب میں پھر پڑھوں گا۔ جانتے ہیں نا عزادارو، یہ تماچا سکینہ کو بعد میں لگا ہے، سیدہ کو پہلے لگا ہے۔ جانتے نا عزادارو کیسے تماچا لگا؟ روایت کے جملے ہیں، کچھ لوگ تھے، کچھ بدبخت تھے جو دروازے سیدہ پر آ گئے، دروازے کو جلا دیا گیا۔ اس لعین نے خط لکھا ہے معاویہ کو، اس خط میں یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے دروازہ جلا دیا، رسول کی بیٹی دروازے کے پیچھے فریاد کر رہی تھی یا ابتا اہکذا یفعل بحبیبتک، اے بابا یہ آپ کی بچی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ اے بابا یہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ عزادارو توجہ میری جانب رہے، بابا یہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ بابا یہ آپ کی بیٹی کا مقام تو نہیں ہے، یہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا؟ میرے سامنے دیکھیے گا، چھوڑ دیں ان باتوں کو۔ کہا بابا آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ جانتے عزادارو اس کے بعد وہ ملعون نے خط میں لکھا، کہا ہم نے جب دروازے کو آگ لگا دیا، جناب سیدہ فریاد کر رہی تھی، کہتا ہے میرے دل میں رحم آیا، کہتا ہے میں پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ کس کی بیٹی ہے؟ رسول کی بیٹی ہے، کہتا ہے لیکن جب میں پیچھے ہٹا نا میرے دل میں بغض علی غالب آ گیا، کہتا ہے میں آگے بڑھا، وَأَسَرْتُهَا وَرَاءَ الْبَابِ، میں نے سیدہ کو دروازے کے پیچھے دبایا، مجھے سیدہ کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آئی۔ عزاداروں جب پسلیاں ٹوٹ جاتی ہے نا، سانس لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچتے رہو رسول کی بیٹی 75 دنوں تک کیسے سانس لیتی رہی ہے۔ بس عزاداروں آپ سننا جس جملے کے لیے زحمت دی ہے، جناب سیدہ زمین پر گر گئی۔ وہ کہتا ہے کہ سیدوں کی ماں زمین پر بیٹھی تھی۔ اب عرب میں تماچے کے 3 لفظ ہیں، کئی الفاظ ہیں۔ ایک لفظ ہے ضربہ، ضربہ کہتے ہیں ایک ہاتھ سے، اگر کوئی رخسار کے ایک طرف پوری شدت سے تماچا مارے نا اسے کہتے ہیں ضربہ۔ ایک لفظ ہے لطمہ، لطمہ کہتے ہیں ایک طرف مارنا، اتنی شدت سے مارنا کہ خون جاری ہو جائے۔ ایک لفظ ہے صفقہ، سواد فا قاف، یہ کہتے ہیں اگر کوئی بدبخت اپنے دونوں ہاتھوں سے رخسار کے دونوں طرف تماچا مارے اسے کہتے ہیں صفقہ۔ اب یہ ملعون کہتا ہے حسن اور حسین کی ماں زمین پر بیٹھی تھی، سیدوں کی ماں زمین پر بیٹھی تھی، اٹھنا چاہا فَصَفَقْتُهَا بِيَدَيَّ، میں نے سیدہ کو دونوں ہاتھوں سے تماچا مارا۔ ارے سیدہ کے گوشوارے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا، شہزادی کوئی غم نہ دے۔ بس عزادارو سن لیا آپ نے جناب سیدہ کو کیسے تماچا مارا گیا ہے۔ بس عزادارو انہی مصائب کو یاد کرتے ہوئے میرا مولا حسن گریہ کیا کرتا تھا۔ جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام ایک ذاکر کے خواب میں ماحول بن جائے تاکہ پھر میں امام حسن کی شہادت پڑھوں اور پھر آپ مل کر روتے ہوئے امام حسن علیہ السلام کا تابوت اٹھائیں۔ جانتے ہیں عزادارو امام حسن علیہ السلام ایک ذاکر کے خواب میں آئے اور ذاکر کے خواب میں آ کر کہتے ہیں اے ذاکر تو میرے سب مصائب پڑھتا ہے لیکن میری سخت مصیبت کو کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کر ذاکر رونے لگا، مولا سارے مصائب تو پڑھتا ہوں، مولا یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا، مولا
یہ بھی بتاتا ہوں آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے. مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں آپ کا جنازہ واحد جنازہ ہے جو گھر سے نکلا دوبارہ پلٹ کر آیا. امام حسن علیہ السلام نے کہا ہے ذاکر یہ سارے میرے مصائب ہیں لیکن میری سخت مصیبت یہ نہیں ہے. ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ امام نے کہا مدینہ شہر تھا, شہر کی ایک گلی تھی, گلی کا ایک دروازہ تھا. ارے مسلمانوں نے حسن کے سامنے حسن کی ماں پر ہاتھ اٹھایا. ارے حسن کے سامنے حسن کی ماں پر جلتا ہوا دروازہ گر گیا. ارے حسن کی ماں کی پسلیاں ٹوٹ گئی. حسن دیکھتا رہا لیکن کچھ نہ کر سکا. اجرکم اللہ, اجرکم الزہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے, صداؤں کو بلند کیجئے گا. بس عزادارو جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام روتے رہے ان مصائب کو یاد کر کے. جانتے ہیں جناب سیدہ کی حالت یہ ہو گئی, پسلیاں ٹوٹ چکی ہے, چہرے پر تماچے کا نشان ہے. شہزادی کے سر پر ایک پٹی بندی رہتی ہے. شہزادی بستر پر آرام کرتی ہے. امیر المومنین روایت کے جملے گھر میں کم آتے ہیں. گھر میں آ کر کیا کرے, زخمی زوجہ کو دیکھے, سارے مصائب کو یاد کرے. ایک دن دروازے پر دستک ہوئی. جناب فضہ دوڑ کر گئی کھولنے کے لیے. جناب سیدہ نے کہا ٹھہرو فضہ, آج دروازہ میں کھولوں گی. جناب سیدہ اٹھی ہے, آئی دروازے تک, دروازے کو کھولا. امیر المومنین کھڑے تھے, فوراً کہا السلام علیکہ یا ابا الحسن, اے ابا الحسن میرے سلام کو قبول کیجئے. جیسے ہی کہا امیر المومنین نے کہا اے زہرا آپ بیمار ہیں, آپ بستر سے اٹھ کر کیوں آئی ہے؟ جناب سیدہ نے عجیب جملہ کہا, اگر سینے میں دل رکھتے ہیں. کہا اے علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ اب آپ کو سلام نہیں کرتے. امیر المومنین تڑپ گئے. کہا زہرا اب بات اس سے آگے نکل گئی. ارے اگر علی کسی کو سلام کرتا ہے کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ زہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے. بس عزادارو جانتے ہیں ایک وقت وہ آیا جب جناب سیدہ وصیتیں کرنے لگی. میں جڑ گیا امام حسن کے مصائب سے. جناب زینب کو آواز دے کر کہا بیٹی زینب ذرا میرے قریب آنا. 5 سال کی ہے جناب زینب, آئی اپنی ماں کے قریب. جی مادر گرامی. کہا زینب وہ صندوقچی دیکھ رہی ہو ذرا وہ لے کر آنا. جناب زینب گئی, ننھے ننھے ہاتھوں سے صندوق اٹھایا اور اپنی ماں کے قریب لے کر آئی. جناب سیدہ نے کہا زینب اسے کھولو. جناب زینب نے کھولا. کیا دیکھا؟ اس میں کچھ کفن کے ٹکڑے ہیں. جناب سیدہ نے کہا اے زینب یہ کفن ہے. جب تمہارے نانا اس دنیا سے جا رہے تھے نا, اللہ نے 5 کفن کے ٹکڑے جنت سے بھیجے تھے. کہا ایک تمہارے نانا کو دے دیا. کہا کہ مادر گرامی یہ 4 کفن ہیں. کہا ایک یہ کفن مجھے دیا جائے گا. کہا اور مادر گرامی؟ کہا یہ ایک تمہارے بابا کو دیا جائے گا. کہا اور کہا یہ 4تھا کفن تمہارے بھیا حسن کا ہے. جناب سیدہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی. جناب زینب نے خود پوچھ لیا اماں یہ 5واں کفن کس کا ہے؟ جناب سیدہ تڑپ گئی. کہا یہ 5واں کفن بھی میرے بیٹے حسن کا ہے. جناب زینب کا دل گھبرایا. کہا اماں نانا کا کفن بھی آیا, بابا کا کفن بھی آیا, آپ کا کفن بھی آیا, بھیا حسن کے 2 کفن آئے. اماں میرے حسین کا کیا قصور ہے؟ اب جناب سیدہ کیسے کہے ارے میرے ایک بیٹے کو 2 کفن دیے جائیں گے, ارے تیر مار دیے جائیں گے, اور میرا ایک بیٹا حسین جو کربلا کی تپتی ریتی پر بے گورو کفن رہے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ زہرا. نہیں عزادارو صدائیں بلند کریں گے, ابھی حق نہیں ہے گریے کا حق ادا نہیں ہوا. ایک جملہ کہتا ہوں, روزانہ آپ جناب سیدہ کو امام حسین کا پرسہ دیتے نا. آج جناب سیدہ یہ کون میرے لال حسن کو روتا ہے؟ میں نے حسن کو بھی چکیا پیس کر پالا تھا. کون ہے جو حسن پر گریہ کرتا ہے؟ صدائیں بلند کیجئے گا. بس عزادارو امام حسن ان مصائب کو یاد کر کے روتے رہے. عزادارو ایک وقت آیا امام حسن علیہ السلام کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا ہے. ہر مرتبہ زہر دیا گیا نا, مولا کی شہادت نہیں ہوئی لیکن مولا کے جسم میں اثر کرتا رہا, مولا کمزور ہوتے رہے. جب 6 مرتبہ زہر مل گیا نا, جانتے کون قریب آیا؟ جناب عباس قریب آئے. جناب عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بھیا حسن اے میرے آقا, اب عباس سے برداشت نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار زہر دے دیا جائے. اب عباس سے برداشت نہیں ہوتا. آج سے عباس پہرا دے گا, کوئی آپ کے قریب نہیں آ سکے گا. عزادارو آپ نے ایسے ہی سن لیا. عباس کے پہرے کا مطلب پتہ ہے نا؟ اگر عباس کے پہرے کی اہمیت دیکھنا ہو تو 28 رجب کو دیکھ لیجئے مدینہ سے بیبیاں کیسے سوار ہوتی ہیں, اور عباس نہ ہو تو 11 محرم کو دیکھ لیجئے بیبیاں کیسے سوار ہو کر جاتی ہیں. اجرکم اللہ. بس عزادارو جناب عباس کا پہرا ہے. جناب عباس اپنے بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں. لیکن عزادارو جانتے ہیں
مولا حفاظت کر رہے ہیں. اب شام والے نے یہ محسوس کیا کہ اب باہر والوں کے ذریعے سے مولا کو زہر نہیں دیا جا سکتا, کہ کوئی اندر والا ہونا چاہیے جو مولا کو زہر دے سکے. مولا کی زوجہ تھی جس کا نام تھا جودہ بنت اشس, کا اسے زہر پہنچا دیا جائے. جانتے زہر کتنا شدید تھا؟ علماء نے لکھا ہے اگر زہر اتنا شدید تھا کہ اگر دریا میں ڈال دیا جاتا ساری مچھلیاں مر جاتی ہے, اتنا شدید زہر تھا, مولا کو دیا گیا ہے. جانتے جودہ بنت اشس آئی اور سراہی میں مولا کے قریب جو پانی پڑا تھا نا اس میں ڈال دیا زہر اور چلی گئی. جانتے امام حسن علیہ السلام, رات کا وقت ہے, مولا کو پیاس لگی, امام حسن اٹھے, مولا نے پانی اٹھایا, امام وقت ہے نا, پانی کے کوزے کو قریب کیا, کچھ پڑھنے لگے. آپ سوچ رہے ہوں گے شاید پانی کی دعا پڑھی ہے, نہیں عزادارو, مولا نے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, یہ کہہ کر مولا نے پانی پیا. اب جو پانی پیا زہر اتنا شدید تھا عزادارو جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے. عزادارو ایک مرتبہ ماتم بپا ہوا, گھر میں کوہرام بپا ہوا. یہ خبر پہنچی, امام حسین آئے, امام حسین نے اپنے آپ کو اپنے بھیا پر گرا دیا. لیکن عزادارو جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں نا, تشت رکھا ہوا ہے, مولا کے ٹکڑے گر رہے ہیں. لیکن جانتے ہیں اتنے میں کسی نے کہا کہ مولا آپ کی بہن زینب آ رہی ہے. امام حسن نے کہا حسین یہ تشت چھپا لو. ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا یہ تشت کیوں رکھوا رہے ہیں؟ بعید نہیں مولا کہے ارے میری بہن زینب آتی ہے, ایسا نہ ہو میری بہن دیکھ لے, ارے کیسے میرے جگر کے ٹکڑے دیکھے گی. لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا ارے مولا زینب کا مقدر, ارے زینب نے ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے, ایک بھائی کے بدن کے ٹکڑے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ زہرا, شہزادی کوئی غم نہ دے, صدائیں بلند کرتے آئیے گا. بس عزادارو جانتے ہیں عزادارو, امام حسن علیہ السلام کو زہر ملا نا, سب آنے لگے, سب آ کر گریا کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے خود کو اپنے بھائی پر گرا لیا. امام حسین علیہ السلام گر گئے, امام حسن نے اپنے بھائی کو لپٹا لیا. آپ جانتے نا امام حسن اور امام حسین میں کیسی محبت ہے. ایک ساتھ مدینہ میں کھیلتے تھے, ایک ساتھ مسجد جاتے تھے, ایک ساتھ ماں کی گود میں بیٹھتے تھے, ایک ساتھ باپ کی گود میں بیٹھتے تھے. یہ بھائیوں میں محبت ہے. لیکن آج ایک بھائی دوسرے بھائی سے جدا ہو رہا ہے. امام حسین کو جب روتے دیکھا نا تو امام حسن نے فوراً کہا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ, اے حسین تم مجھ پر رو رہے ہو لیکن جیسے تمہارا دل ہے ویسے کسی کا دل نہیں ہے. اس کے بعد امام حسین سے کہا حسین میرا بڑا دل ہے کہ میں تمہارے ساتھ کربلا چلتا اور قربان ہو جاتا, لیکن میں کیا کروں, میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. لیکن حسین یہ جو گہوارے میں میرا چھوٹا بیٹا ہے نا قاسم, یہ روز عاشور تم سے اجازت مانگنے آئے گا. حسین حسن کی طرف سے اجازت دے دینا قاسم کو. اب سمجھ میں آیا, حسن اور حسین کا بھی لاشا پامال ہوا, قاسم کا بھی لاشا پامال ہوا. بس عزادارو اجرکم اللہ, اجرکم اللہ زہرا, صدائیں بلند کریں گے عزادارو. بس عزادارو جانتے ہیں سب گریا کر رہے ہیں. امام حسن علیہ السلام نے جناب زینب کو قریب بلایا. مولا نے جناب زینب کی کلائیوں کا بوسہ لینا شروع کیا. شاید مولا کو بازار شام یاد آ رہا ہو. اس کے بعد مولا نے کہا کہ ایک مرتبہ آنکھیں اٹھا کر دیکھا سب موجود ہیں, اور عجیب جملہ کا اگر محسوس کر سکے, امام حسن نے کہا حسین سب میرے بھائی بہن آ گئے, عباس کو کسی نے نہیں بتایا ہے, میرا عباس کہاں ہے؟ امام حسین رو کر کہنے لگے بھیا ذرا قدموں کی طرف دیکھیے. اب جو دیکھا عباس سر رکھ کر بیٹھے ہیں, رو رو کر کہتے جاتے ارے کوئی قاتل کا نام بتا دو, ارے کوئی قاتل کا بتا دو, ارے میرے پیرے میں میرے بھیا کو زہر دے کر شہید کر دیا, ارے عباس کو قاتل کا نام بتاؤ. بس عزادارو سب گریا کر رہے تھے. ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے کہا السلام علیکہ یا جدہ, اے نانا سلام ہو. جناب زینب نے کہا کسے سلام کر رہے ہیں؟ کہا دیکھتی نہیں زینب نانا آ گئے ہیں, بابا علی آ گئے ہیں, ماں فاطمہ زہرا آ گئی ہے. عزادارو دو جملے ہیں, ایک جملہ حسین نے کہا, ایک جملہ حسن نے کہا. حسن نے کہا رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ, اور حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. آج ایک بھائی دوسرے بھائی سے جدا ہو رہا ہے. بس عزادارو غسل و کفن کا انتظام, آخری روایت غسل و کفن کا انتظام ہوا. امام حسین علیہ السلام نے غسل و کفن دیا. بہنوں نے بھائی کا جنازہ تیار کیا ہے. عزادارو بہنوں کا ارمان ہوتا ہے نا بھائی کا آخری دیدار کر لے. بہنیں بھائی کے جنازے سے لپٹی رہی. میرا دل کہتا ہے جناب قاسم اس وقت 2 برس کے تھے, جناب قاسم بھی آئے ہوں گے, باپ کے جنازے پر خود کو گرایا ہوگا نا, لیکن سر پر حسین جیسا چچا ہے, سر پر عباس جیسا چچا ہے, سینے لگا کر دلاسا دیا ہوگا نا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے قاسم یہ آپ کا مقدر کہ جب آپ بابا کی لاش پر آئے آپ کو پیار کیا گیا. ہائے کربلا میں 4 سال کی سکینہ,
جب بابا کے لاشے پر آئی، ارے کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی تازیانے مارتا ہے. بس عزادارو، گھر سے جنازہ چلا ہے، گھر سے جنازہ چلا، مسجد نبوی کے قریب جانے لگا، کوئی ملعونہ آ گئی، نام بتائیے گا آپ اپنے بچوں کو کون تھی. ملعونہ آ گئی اور کہا میں روضہ رسول میں، حجرہ رسول میں یہ جنازہ دفن ہونے نہیں دوں گی. امام حسین نے کہا اچھا ہم طواف کروا کے واپس چلے جاتے. کہا نہیں، اجازت نہیں ہے. امام حسین آگے بڑھنا چاہے، اس نے اشارہ کیا، تیر اندازوں نے تیر کو جوڑ لیے. عزادارو تیر چلنا شروع ہوئے. کوئی علماء کہتے ہیں 70 تیر لگے تھے امام حسن کے جنازے پر. لیکن جانتے ایک جملہ میں نے کیا پڑھا، ایک جملہ یہ سنا میں نے علماء سے، علماء کہتے اتنے تیر مارے کہ حسن کا جنازہ چھپ گیا تھا، فقط تیر نظر آتے تھے، سارا کفن سرخ ہو گیا تھا. حضرت عباس نے تلوار پر ہاتھ رکھا. امام حسین نے کہا عباس تلوار کو مت نکالنا، بھیا کی وصیت تھی. میں کہوں گا مولا ہائے عباس کی قربت، نہ کربلا میں تلوار چلا سکے نہ یہاں تلوار چلا سکے. بس عزادارو آخری جملہ، جنازہ پلٹنے لگا ہے، جنازہ جا رہا ہے نا گھر کی طرف. عزادارو جانتے ہیں عزادارو، ایک جملہ کہتا ہوں حساس سا، اگر آپ نے محسوس کر لیا اسی جملے پر رو لیجئے گا اور تابوت آ جائے گا. آپ نے امیروں کے بھی جنازے دیکھے ہیں، غریبوں کے بھی جنازے دیکھے. میں ضمانت سے کہتا ہوں غریب سے غریب کا بھی جنازہ ہونا، گھر واپس پلٹ کر نہیں آتا ہے. یہ واحد ہے میرا مولا حسن. جنازہ گھر سے نکلا، ابھی بہنیں رو رہی تھی، ایک مرتبہ گھر کا دروازہ کھلا، جنازہ واپس آیا. حسین، زینب پوچھنے لگی بھیا حسین، ارے بھیا کا کفن تو سفید تھا، یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ حسین نے کہا زینب آؤ تیر نکالے. ایک طرف حسین بیٹھے، ایک طرف زینب بیٹھی، تیر نکالتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب زینب نے کہا اماں یہ تمہارا بیٹا ہے جسے تم نے چکیا پیس کر پالا. بس عزادارو جانتے ہیں ایک مرتبہ تیر نکال لیے گئے. آخری جملہ ہے، جانتے ہیں جناب زینب نے یہاں پر تیر تو نکال لیے، لیکن 11 محرم جب زینب حسین کے لاشے پر آئی ہے، دیکھا بھائی کا لاشا تیروں پر ہے. آج ایک دفعہ کہا حسین بہن کو معاف کرنا، ارے مدینہ میں ایک بھائی کے جنازے سے تیر نکال لیے تھے، لیکن تیرے جنازے سے زینب تیر نہ نکال پائے گی. ارے کیسے نکالے؟ دونوں ہاتھ رسیوں میں بندھے ہیں. زینب مجبور. پر